کے چلتے ہیں، ان میں اگر کوئی اچھا شعر کہہ رہا ہے اس کا شعر دوسروں کو سناتے ہیں، اور وہ شعر چلتے چلتے پنجاب کے ایک گاؤں سے، ایک چھوٹے قصبے، ایک شہر سے چلتے ہوئے کراچی میں اور پھر پورے پاکستان میں اور پھر پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. اور کراچی شہر میں اتنا اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے، لیکن یہاں کے رویے جو ہیں ایک دوسرے کو نہ ماننے والے اور ان کی ٹانگیں کھینچنے والے تو اور نہ سراہنے والے، اس کی وجہ سے جو ہے یہاں کا تخلیق کار کہیں اور نظر ہی نہیں آ رہا. اور اکثر پنجاب سے یہ بھی سننے میں آتا ہے شوبی بھائی کہ کراچی میں کوئی شعر نہیں کہہ رہا، تو یہاں والے ان کو برا لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں برا لگتا ہے، وہ اس بات کا غم کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی کہ پنجاب والے آخر یہ بات کہتے کیوں ہیں. جیسا یہاں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ غور کیا جائے تو انہیں وہ تمام وجوہات سامنے آئیں گی ان کے، اور وہ محسوس کریں گے اس بات. صحیح بات ہے. تو یہ بظاہر تو بری لگتی ہے بات، کراچی میں یہ شعر نہیں کہا جا رہا. ایک اور بات کہ جب بھی موازنہ کیا جاتا ہے کراچی کا پورے پنجاب سے کر دیا جاتا ہے. بالکل صحیح بات. یہ صحیح بات ہے. یہ دیکھیے مطلب کراچی کا پورے پنجاب سے، وہ سارے تمام شہروں کو ملا کے ایک کراچی سے، مگر وہ بھی بیچارے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک کراچی اور وہ پورا پنجاب برابر ہی ہے. یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہے. اچھا خیر، یہ بات جو ہے بہت بات نکلے گی، ہم بات نہیں کہ بڑی دور تک جائے گی. تو میں لائٹر موڈ میں میرے خیال سے اور یہ گفتگو چلتی رہے گی حساب سے، ہماری گپ شپ چلتی رہے گی حساب سے. اچھا میں چونکہ پنجاب کا رہنے والا بھی ہوں اور کراچی کا رہنے والا بھی ہوں، نہیں ایک طرح ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو حقائق ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میری زمین میرا آخری حوالہ ہے. اب تو مگر زمین کا طے نہیں ہوا ابھی تک. یہ اچھا کس کی زمین ہے؟ غزل کا مطلب جی، عشق دریا ہے یہ صحرا نہیں ہونے والا. عشق دریا ہے یہ صحرا نہیں ہونے والا. تو کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا. کیا بات ہے سر، واہ واہ، بہت اچھی. عشق دریا ہے یہ صحرا نہیں ہونے والا. تو کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا. یہ حجابات جو حائل ہیں اگر اٹھ بھی جائیں، یہ حجابات جو حائل ہیں اگر اٹھ بھی جائیں، میری حیرت میں اضافہ نہیں ہونے والا. یہ حجابات جو حائل ہیں اگر اٹھ بھی جائیں، میری حیرت میں اضافہ نہیں ہونے والا. ہے سفر شرط میرے گوشہ نشین باندھ کمر، ہے سفر شرط میرے گوشہ نشین باندھ کمر، بیٹھے بیٹھے تو کرشمہ نہیں ہونے والا. سفر شرط میرے گوشہ نشین باندھ کمر، بیٹھے بیٹھے تو کرشمہ نہیں ہونے والا. کون گزرا ہے مسیحانہ نظر کرتا ہوا، کون گزرا ہے مسیحانہ نظر کرتا ہوا، لوگ کہتے تھے کہ اچھا نہیں ہونے والا. کون گزرا ہے مسیحانہ نظر کرتا ہوا، لوگ کہتے تھے کہ اچھا نہیں ہونے والا. اور شوبی بھائی دل کا آنا بھی عجب ہے کہ یہ اس پر آیا. دل کا آنا بھی عجب ہے کہ یہ اس پر آیا، میرا ہو کے بھی جو میرا نہیں ہونے والا. بہت عشق دریا ہے یہ صحرا نہیں ہونے والا. تو کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہونے والا. بہت خوبصورت. ہاں کیا شعر کہہ دیا تم نے کہ کوئی یاد کر رہا ہے اسی شعر کو. اس شعر پہ بہت لوگ یاد کریں. دل کا آنا بھی عجب ہے کہ یہ اس پر آیا، میرا ہو کے بھی جو میرا نہیں ہونے والا. بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی. یہ شبیر نازش صاحب اور جن کا مجموعہ کلام جو حال ہی میں ہوا ماشاءاللہ، اور ایسی دھوم مچی ماشاءاللہ کہ پاکستان کے دنیا بھر میں آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ، آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ، مطلب آنکھوں کے رستے دل میں اتر گئے. کیا سبحان اللہ، واہ واہ، بہت
اور باقی کہتے کہ انسان جب محنت کرے اور سچے دل سے اگر کچھ وہ کرے تو پھر بے شک اللہ کی ذات کو سب دیکھ گے وہ بے شک وہ جی اب ہمارے ساتھ جو ہے آج ہمارے ساتھ مثلا ہماری محفل میں پہلی بار ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسحاق خان صاحب جو ہے تو جی اسحاق صاحب بسم اللہ سر پہلی غزل میں فرمائی وہ جو دل والا مسئلہ ہے نا آپ کا واہ وہ اگر آپ کو کہیں قریب میں مل جائے دو شعر سنا کے سنا جی دل والا شعر بتاؤ وہ سنا جو بات یقینی ہوتی ہے اسی پہ نکتہ چینی ہوتی ہے واہ واہ جو بات یقینی یقینی ہوتی ہوتی ہے ہے اسی پہ نکتہ چینی چینی ہوتی ہوتی ہے ہے لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے چائے میں تو چینی ہوتی ہے کیا بات ہے سر بابا کیا بات ہے سر بہت اچھے چینی واہ، واہ، بات تو صحیح ہے لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے چائے میں تو چینی ہوتی ہے چینی ہوتی ہے اور ہدایت بھائی آپ کے یہ جو ایک تل تیرے رخسار پہ ہے واہ یہ جو ایک تل تیرے رخسار پہ ہے میری تخلیق کے معیار پہ ہے کیا بات ہے سر واہ واہ یہ جو ایک تل تیرے رخسار پہ ہے میری تخلیق کے معیار پہ ہے تم مسیح ہو مگر اے جانے جہاں تم مسیح ہو مگر اے جانے جہاں دل فدا نرمی ہے گفتار پہ ہے کیا بات ہے سر بہت اچھا تم مسیح ہو مگر اے جانے جہاں دل فدا نرمی ہے گفتار پہ ہے اور سر پہ دستارے فضیلت ہے تیرے سر پہ دستارے فضیلت ہے تیرے فیصلہ اب تیرے کردار پہ ہے کردار پہ ہے واہ جی فیصلہ اب تیرے اچھا شعر۔ کردار پہ ہے اور بن تیرے دل ہے کہ بجھتا سا چراغ بن تیرے دل ہے کہ بجھتا سا چراغ وقت کیسا تیرے بیمار پہ ہے واہ جی واہ بہت اچھا وقت کیسا تیرے بیمار پہ ہے اور ساتھ چلنا ہے کہاں تک اس ہاتھ واہ ساتھ چلنا ہے کہاں تک اس ہاتھ منصر اب یہ میرے یار پہ ہے کیا بات ہے سر بہت اچھے منحصر اب یہ میرے یار پہ ہے یہ جو ایک تل تیرے رخسار پہ ہے میری تخلیق کے معیار پہ ہے اچھا اسحاق صاحب میں تھوڑا سا تعارف آپ کا چاہوں گا کہ آپ کی کیا مصروفیات کیا ہوتی ہیں کیا سر میں ایک پرائیویٹ فرم میں فارماسسٹ ہوں میں فارمیسی ڈی کی ہوئی اور آر ایم پی کی ہوئی ہے دن کو میرا جاب ہوتا ہے 5 بجے تک اور 7 سے 11-12 بجے ٹریننگ ہوتا ہے یہ مصروفیت تو پھر یہ شاعری کب چلتی ہے شاعری چلتے پھرتے رہتے ہیں مطلب 7 سے 11 اس کا تو شاعری کا ٹائم کون سا ہے اس میں اچھا شاعری کی خاص بات یہ ہے 24 کا تو مخصوص ٹائم نہیں کوئی ٹائم ہوتا نہیں شاعری کے شاعری تو ایسی ہوتی ہے کہ بس کبھی بھی تو مصرع آپ کے ہو گیا تو شعر آپ کا موڈ بن گیا تو ہو گیا شاعری ایسے کو چلتے محبوبہ ہے پھرتے شاعری مشاعرے وغیرہ میں شرکت کرتے ہیں ہاں جی سنڈے کو انشاءاللہ جو مطلب آپ کے آف ڈیز میں آ جائیں تو ہاف ڈے سنڈے آف ہوتا ہے تو اگر کوئی مشاعرہ ہو تو دوست کام کر دیتے ہیں حاضری ہو جاتی ہے شاعری کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے اے ٹی ایم 24/7 ہے شاعری بھی 24/7 ہی ہے شاعری ایسی محبوبہ کی طرح ہے جو ہر وقت ہر سانس ساتھ رہتی ہے ساتھ رہے واہ یہ تو واقعی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات ہے رسوائی کی بات تو سچ ہے جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہدایت ساحل صاحب جناب نوجوان نسل کے ماشاءاللہ نمائندہ شاعر ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھے اور ریڈیو سے بھی ان کا تعلق رہا اور ٹی وی سے بھی تعلق ہے ایز اے کانٹینٹ رائٹر بھی ہے ماشاءاللہ اور بہت کچھ لکھنے لکھانے کا تو سمجھو کہ وہ نس نس میں جو ہے یہ چیز روزی روٹی رچ بس گئی ہے بالکل روزی روٹی ہے بالکل ماشاءاللہ جی ہدایت چلے میں تمام جاگتی سماعتوں کی نظر دو اشعار جی سکوت شب جو ٹوٹا تو روانی میں چلے آئے واہ واہ سکوت شب جو ٹوٹا تو روانی میں چلے آئیے بہت چپ چاپ تم میری کہانی میں چلے آئے کیا بات ہے سر واہ 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 بہت چپ چاپ سکوت شب جو ٹوٹا تو روانی میں چلے آئے بہت چپ چاپ تم میری کہانی میں چلے آئے واہ سرے ساحل کھڑے تھے ہم کسی منظر کے پہلو میں سرے ساحل کھڑے تھے ہم کسی منظر کے پہلو میں تمہیں جب ڈوبتے دیکھا تو پانی میں چلے آئے کیا بات ہے سر واہ واہ تمہیں جب ڈوبتے دیکھا تو پانی میں چلے آئے سرے واہ واہ ساحل کھڑے تھے ہم کسی منظر کے پہلو میں تمہیں جب ڈوبتے دیکھا تو پانی میں چلے آئے چند اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں کہ سانس چلتی ہے نہ رکتی ہے کدھر جاؤں میں
بہت اچھے. सांस चलती है न रुकती है किधर जाऊं मैं एक निगाह भर के मुझे देख के मर जाऊं मैं کیا بات ہے واہ वाह सांस चलती है न रुकती है किधर जाऊं मैं واہ واہ. एक निगाह भर के मुझे देख के मर जाऊं मैं जी में आता है तेरी नींद चुरा लूं दिल क्या कहने जी में आता है तेरी नींद चुरा लूं दिल भी तुझसे इजहार करूं और मुकर जाऊं کیا بات ہے سر واہ واہ جی میں آتا ہے تجھ سے اظہار کروں اور مکر جاؤں جی میں میں آتا ہے تیری نیند چرا لوں دل بھی واہ واہ. تجھ سے اظہار کروں اور مکر جاؤں مکر جاؤں میں کسی اور پڑا ہوں تو ہے دل اور طرف واہ واہ میں کسی اور پڑا ہوں تو ہے دل اور طرف تو میرے پاس جو آئے تو سمر جاؤں میں کیا بات ہے سر بہت اچھا میں کسی اور پڑا ہوں تو ہے دل اور طرف بہت اچھے واہ واہ تو میرے پاس جو آئے تو سمر جاؤں میں اور مجھ کو حالات ستاتے ہیں کبھی یاد تیری واہ واہ مجھ کو حالات ستاتے ہیں کبھی یاد تیری ایک جیسی میری حالت ہے جدھر جاؤں جدھر جاؤں میں واہ یہ مجھ کو حالات ستاتے ہیں کبھی یاد تیری ہوں، ایک جیسی میری حالت ہے جدھر جاؤں میں واہ اے میری شب کے مسافر اے حسی چاند ذرا ہوں، اے میری شب کے مسافر اے حسی چاند ذرا ایک صدا دے کے مجھے روک کے گھر جاؤں میں واہ جی واہ 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 میری شب کے مسافر اے حسی چاند ذرا واہ واہ واہ. ایک صدا دے کے مجھے روک کے گھر گھر جاؤں میں اور غم کی دیمک مجھے کھائے ہی چلی جاتی ہے واہ واہ. غم کی دیمک مجھے کھائے ہی چلی جاتی ہے یہ بھی ممکن ہے کسی روز بکھر جاؤں بکھر جاؤں واہ جی واہ سانس چلتی ہے نہ رکتی ہے کدھر جاؤں میں ایک نگاہ بھر کے مجھے دیکھ کے مر جاؤں واہ واہ، بہت خوبصورت بہت اچھی بہت ماشاء اللہ کیا بات ہے سر کیا بات بہت خوبصورت اور یہ آپ سن رہے تھے بھی ہدایت صاحب کو سن رہے تھے کہ چند میسیجز ہم جو ہے اس وقت ہماری ویڈیو پر چند میسیجز آئے ہوئے ان کو ہم شامل کر لیں اور فیصل علی خان کہتے ہیں ہائی جی ہائی اور تانیہ حسن ہمیں جوائن کر چکی ہے علی محمد جو ہے وہ شیف ہیں بڑے سینئر ماشاءاللہ وہ اس وقت ہمیں ریگولر ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب چیمہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میر حسن بروی اور عزیز اللہ رحیمو اینڈ زہیب چیمہ کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام اور علی محمد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سب کی دعا سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور تانیہ حسن کہتی ہیں ماشاءاللہ بہت خوب بہت زبردست اور ساجد لطیف بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ساجد آپ کو ویلکم کہتے ہیں بہت نائس پروگرام جی تھینک یو جی اور گل حسن سولنگی صاحب یہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں اور وہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں مدینہ میں ماشاءاللہ ریگولر میں دیکھتے ہیں وہاں سے یہ مدینہ منورہ سے ہمیں دیکھتے ہیں تو گل حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اور آپ جب آتے ہیں تو پھر ہمیں بڑی ایک سکون سا ملتا ہے کہ آپ جب آتے ہیں تو پھر آپ کے ذمے ہم ایک امانت ان کو سونپ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام جو ہے جب بارگاہ میں حاضری ہو تو ہمارا سلام بڑی بات ہے, بڑی بات تو ہم ان کو ہمیشہ جب آتے تھے یہ امانت سونپ دیتے ہیں ان کو بڑی بات اور یہ ماشاء اللہ اور آج تو جتنے ہمارے مہمان یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب کا جو سلام آپ نے پہنچانا ہے یہ امانت آپ تک آج پھر آپ کو سونپ رہے ہیں امانت ہم اور انشاءاللہ تعالی جی اس کے بعد جو ہے خان محمد خاص کے لیے السلام علیکم راج سوہانی پلما سب مہمانوں کو خوش آمدید سنگھ اور اس کے بعد پھر جی گل حسن صاحب بہت شکریہ تانیہ کہتی ہیں کہ بہت اعلیٰ جی بہت زبردست تھی اور عدیل احمد خان تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ بیفا لوگ عدیل بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اور یہ سلسلہ بالکل ہمارا چلتا رہے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو ابھی جب تک ویڈیو نیٹ چل رہا ہے صحیح تو ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں مگر بہرحال یہ کس پروگرام کی ہم باقاعدہ ریکارڈنگ تو ہماری چل رہی ہے اور انشاءاللہ جیسے پروگرام اختتام کو ہوگا اس کے بعد پھر یہ ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ میں جو ہے وہ پیج پر آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی وہ پیج پر انشاءاللہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا تو پھر آپ اس کو بالکل مسرت سے بغیر کسی تسلسل کے بغیر کسی پرابلم کے آپ اس کو جو ہے وہ پورا پروگرام جو وہ ویڈیو پر دیکھ سکیں گے بہرحال ابھی جب تک ہماری جو ہے لائیو ویڈیو چل رہی ہے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں اور فیصل علی خان کہتے ہیں کہ آئی سی ورک ان ایوننگ تو بھائی فیصل کیا کریں آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں یار کہ اس طرح میسیجز یا اس طرح کرنے سے آپ کو جاب نہیں مل سکے آپ ویڈیو پر 50 میسج لگا دیں گے ہماری ویڈیو پر مگر یہ جاب ایسے نہیں ملے گی جاب کے لیے تھوڑی سی کوئی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی تجربہ ہے تو آپ تھوڑا سا اس کی تلاش کریں گھر میں بیٹھ کے صرف میسیجز لگانے سے جاب کبھی نہیں ملتی تھوڑی سی مشکلات یہ ہوتی ہیں بس ہماری سوچ کی تبدیلی اب کیا کریں ہم یہ سوچتے ہیں آپ کی باتوں میں ایڈ کروں چونکہ
ایسے فورمز پہ نوجوانوں کے لیے بطور خاص ہم بیسیکلی جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ہم لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بس چلتے ہوئے جہاں کہیں راستہ ملا وہاں چل دیے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات. کوئی گول نہیں ہوتا ہاں. ہمارے. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا کوئی گول سیٹ نہیں کریں گے اپنی لائف میں، ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کرنا ہے، بالکل تو بالکل اس کے بغیر جو ہے نا وہ گزارا نہیں ہے. ناممکن سی بات ہے. ہاں، آپ زندگی جو ہے وہ بس ایک چل چلاؤ والی زندگی ہوگی آپ کی، آپ کچھ خاص کر نہیں پائیں گے. بات وہی ہے نا ہاں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں کچھ سوچ کے نکلتے ہیں کہ مجھے جانا کہاں ہے. بالکل ایسے ہی. ایک ٹارگیٹ ہمارا ہوتا ہے، ایک منزل ہماری ہم تعین کرتے ہیں منزل کا، اس کے بعد ہم نکلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں. اور اگر گھر سے نکل جائیں اور یہ پتا نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو پھر کہاں ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر تو جب منزل کا تعین نہیں ہوگا، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا میں اچھا میں کر کیا سکتا ہوں، مجھے یہ نہ پتا ہو ایگزیکٹلی اور مجھے کرنا کیا یہ نہ بتاؤ تو کیسے ہوگا. میں کہیں فٹ کر دوں، یہ ایک بات نوجوانوں میں یا کہیں فٹ کر دوں، یہ کہیں فٹ کر دو والی بات نا معذرت کے ساتھ بھی سنتے ہیں. پتہ نہیں یہ بات پتہ نہیں کیوں ہضم نہیں ہوتی نا. ایک نوجوان جو ہوتا ہے سوچنے سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اسے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں جانا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا میں بھی یہی بات کہتا ہوں. اب ایسے ہمارے جب ویڈیو پروگرام چل رہا کچھ میسج ہوتے اس میں لوگ عموماً میسج کہ شور صاحب جاب دلوا دیں گے. بھائی اچھا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی دلوا دیں. بھائی کچھ بھی کہاں دلوا دیں؟ آخر کوئی پتہ تو ہو کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. یہ اچھا یہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے، کوئی اس کا طے نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا. بس بہرحال جی وہ پھر ہم کہیں سے کہیں نکل جائیں گے. یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں اور اب جو یہ سلسلہ تو میرے خیال میں یہ تو چلتا رہے گا. تو دوبارہ پھر ہم آ جاتے ہیں خالد بھائی جانب آتے ہیں. خالد محمود کیسر صاحب جو ہے ماشاء اللہ، اور آپ کو مبارکباد بھی دینی ہے ماشاء اللہ. آپ جو ہے نثری دنیا میں بھی آپ داخل ہو چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ جو ہے بالکل ماشاء اللہ یہ ایک جو ہے وہ نثری جو ہے وہ ماشاء اللہ مجموع بھی آ چکا ہے، ادبی جمالیات کے نام سے آیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ادھر سے بھی نظر آ جائے گا. تو پھر ذرا سا آپ یہ آ جائے گا، ابھی پہنچ جائے گا وہاں پر. وہاں پہنچ رہا ہے، جا رہا ہے ابھی جا رہا ہے یہ. تو ماشاء اللہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاء اللہ جو ہے وہ اب اس کو بھی ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد بھی پھر آپ کا سفر تو جاری ہے بھائی. اور بالکل انشاءاللہ جی بسم اللہ. جا کے واپس کبھی نہیں آئی، آج تک ہم نظر کو روتے ہیں. جا کے واپس کبھی نہیں آئی، آج تک ہم نظر کو روتے ہیں. نگاہ حسن ڈوب جاتی ہے، لوگ کتنے حسین ہوتے ہیں. کیا بات ہے، واہ جی واہ 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 حسین ہوتے ہیں. ایک غزل کے چند اشعار کہ جوانی بام پر آئی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. جوانی بام پر آئی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. تمہاری زلف لہرائی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. تمہاری زلف لہرائی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. خالد صاحب کہاں رہتے ہیں؟ جوانی بام پر آئی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. نہ چھیڑ درد مند ہو تمہاری زلف لہرائی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. کلی پر پھر ہنسی چھائی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. چمن میں جب بہار آئی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. واہ جی واہ واہ واہ. اور ادائے حسن کا عالم نگاہوں میں سمٹ آیا. ادائے حسن کا عالم نگاہوں میں سمٹ آیا. واہ واہ. تجلی اس نے دکھلائی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. واہ جی واہ. تجلی اس نے دکھلائی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. غزل کہنی پڑی مجھ کو. اور جنون شوق میں دیکھا تھا میں نے بے نقابی کو. جنون شوق میں دیکھا تھا میں نے بے نقابی کو. نگاہ حسن شرمائی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. واہ جی واہ. نگاہ حسن شرمائی، غزل کہنی پڑی مجھ کو. واہ جی واہ. نظارہ پیش کرنے کو فلک پر ایک ہلال آیا. توجہ چاہوں جی. نظارہ پیش کرنے کو فلک پر ایک ہلال آیا. لی تھی انگڑائی، غزل نظارہ پیش کرنے کو فلک پر ایک ہلال آیا.
किसी ने ली थी अंगड़ाई غزل کہنی پڑی مجھ کو وہی تھی روشنی دن کی وہی تھی رات کی رانی وہی تھی روشنی دن کی وہی تھی رات کی رانی کسی نے رات مہکائی غزل کہنی پڑی مجھ کو واہ جی واہ کسی نے رات مہکائی غزل کہنی پڑی مجھ کو اور مختار درج ہے کہ ابھی تک راز غم محفوظ تھا دل میں مگر فیصل ابھی تک راز غم محفوظ تھا دل میں مگر کیسر نظر نے بات کھلوائی غزل کہنی پڑی مجھ کو واہ جی واہ نظر نے بات کھلوائی غزل کہنی پڑی مجھ کو بہت اچھے نظارہ پیش کرنے کو فلک پر ایک ہلال کیا آیا کہنے واہ واہ کسی نے لی تھی انگڑائی غزل واہ کہنی واہ پڑی واہ جی واہ واہ جی واہ کیا بات ہے نظر نے بات کھلوائی نظر نے بات کھلوا دی ورنہ تو بڑی بات واہ لڑائی کو صحیح استعمال کیا صحیح جی واہ واہ اصل میں رانا صاحب کی نظر ہی انگڑائی کرتی اور اوپر سے کسی نے لی انگڑائی غزل کہنی غزل کہنی بڑی مشکل کیا بات ہے سر کیا بات ہے بہت 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 اچھے واہ بہت خوبصورت جی بہت خوبصورت چشمہ لگا ہوا ہے تو وہ انگڑائی بھی واضح نظر آئی واہ کیا بات ہے سر کیا بات ہے دوسرے غزل جی کے چند اشعار جی کہ حق نوازی کا توازن غم باطل سے اٹھا اچھا ہے بھائی حق نوازی کا کا توازن غم باطل سے اٹھا آدمی نور کا پتلا ہے مگر گل سے اٹھا آدمی نور کا پتلا ہے مگر گل سے اٹھا اور حسرت و یاس کا سامان کسی دل سے اٹھا حسرت و یاس کا سامان کسی دل سے اٹھا کس کو معلوم دھواں کون سی منزل سے اٹھا کیا بات ہے واہ واہ معلوم کس کو ہوا معلوم دھواں کون اسی منزل سے اٹھا اور پھر کسی بسمل بےکس نے جھکائی گردن پھر کسی بسمل بےکس نے جھکائی گردن خنجر ظلم و ستم پھر کسی قاتل سے اٹھا خنجر ظلم و ستم پھر کسی قاتل سے اٹھا اور یہ ایک دل کی آواز ہے کہ عظمت کعبہ و قرآن ہوئی جس دل میں عظمت کعبہ و قرآن ہوئی جس دل میں بت پرستی کا جنازہ بھی اسی دل سے اٹھا بت پرستی کا جنازہ اسی دل سے اٹھا دل سے اٹھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے سفر بھی اپنا دیکھنے والوں نے دیکھا ہے سفر بھی اپنا اپنا ہر ایک قدم ایک نئی منزل سے اٹھا کیا بات اپنا ہر ایک قدم ایک نئی منزل سے اٹھا اور زاویے ان کی نگاہوں کے فقط دیکھے تھے کیا مصرا یار زاویے ان کی نگاہوں کے فقط دیکھے تھے دل کی پلٹی تھی نگاہیں کہ دھواں دل سے کیا اٹھا بات ہے سر بہت اچھے بہت اچھے زاویے ان کی نگاہوں کے فقط دیکھے تھے دل کے پلٹی تھی نگاہیں کہ دھواں دل سے اٹھا کس طرح سے میں زمانے سے نبھاؤں کیسا کس طرح سے میں زمانے سے نبھاؤں کیسا یہ سوال غم ہستی بڑی مشکل سے کیا اٹھا بات ہے کس طرح سے میں زمانے سے نبھاؤں کیسا یہ سوال غم ہستی بڑی مشکل سے اٹھا اور زاویے ان کی نگاہوں کے فقط دیکھے تھے مل کے پلٹی تھی نگاہیں کہ دھواں دل سے اٹھا کیا بات ہے پلٹی دی نگاہیں کہ دھواں دل سے اٹھا کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر طارق محمود کیسر صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام اور تھوڑا سا رومانوی تھوڑا سا ہو جائے رومانس ہونا چاہیے ذرا سا اور وہ رومانس تو پھر رومانی صاحب سے زیادہ رومانس اور کون لے کر آئے کون لے کر آ گیا سر رومانی یہ خشک رومان ہے کچھ شعر اور جی اچھا کہ کیا کبھی شبیر بھائی جی 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 کہ کیا کبھی ان سے بات کی ہے کیا کبھی ان سے بات کی ہے جی بڑی احتیاط کی ہے کیا بات ہے سر واہ 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 جی واہ کیا کبھی ان سے بات کی ہے جی بڑی احتیاط کی ہے
तुम कभी दिन को मत सुनाना, तुम कभी दिन को मत सुनाना, वो कहानी जो रात की है। वो कहानी जो रात की वो है। कहानी जो रात की है। तुम बहुत कभी अच्छे। दिन को मत सुनाना, हम्म, वो कहानी जो जो रात रात की है। बहुत अच्छे। फिर हटाओ, फिर हटाओ ये। वाह, तुम कभी दिन को मत सुनाना, वो कहानी जो रात की है। वो कहानी जो रात रात की है। वाह, जिंदगी ने सवाल पूछा, वाह, जिंदगी ने सवाल सवाल पूछा। कोई सूरत निजात की है। वाह। क्या बात है सर, बहुत कोई अच्छी। सूरत नहीं। निजात की है, जिंदगी ने सवाल सवाल पूछा, पूछा, कोई सूरत निजात निजात की है। वाह, ढल गया है शबाब उसका, डल गया है शबाब उसका। शबाब उसका, वरना वो मेरे साथ थी। वाह, मैंने क्या बात है सर, क्या बात है सर। शबाब उसका, वरना मेरे साथ की है। वरना वो मेरे साथ की है। खुद को जवान साबित किया आपने। तू समझता है सिर्फ तूने, तू समझता तू है समझता है सिर्फ तूने। सिर्फ तूने हयात की है। हाँ। क्या बात है सर, वाह सर। वाह, 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 वाह। तू समझता है वाह, सिर्फ वाह, तूने, वाह, वाह। सिर्फ तूने हयात की है। वाह, क्या कभी उनसे बात की है? वाह, ये बड़ी एहतियात की है। वाह। और क्या बहुत बात अच्छे है, यार, बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बड़ी एहतियात की है। बड़ी एहतियात, ज्यादा ही एहतियात हो गई यहाँ पर तो, बहुत सी। मुख्तसर बहर में ऐसे अरे, मज़ामीन बड़ी, बांधना, हाँ, शायद ताब रुमानी साहब का ही बहुत, खासा है। बहुत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। मुख्तसर बहर में बहुत सहल अंदाज में बहुत गहरी बात करना। बहुत गहरी बात। खैर भाई, अच्छा, फिर जब आप बताती अब है। सहर मैंने पढ़ा जो है ना, जो फिर जो एक्सप्रेशन, जनाब, मतलब आप देखें अदायगी। कि अदायगी जो है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब काउंट करती है कि वो तमाम चीजें आपकी अदायगी में वो जाहिर हो रही थी, वो आपका तासुर, तमाम चीजें उसमें है। अच्छा एक चीज होती है कि आप सुनने में एक चीज का तासुर अलग होता है, पेपर पे तासुर वो अलग, बिल्कुल अलग है। लेकिन सर भाई की अक्सर चीजें पढ़ने में देखें ना, तो वो तासुर जो है ना, वो पूरा भरपूर तौर पे आपको दिखाएगा, बिल्कुल, लिखा हुआ भी वैसे ही दिखाएगा। तो बिल्कुल, ये बड़ी अहम चीज होती है, जो पढ़ने में तो हम बना के उसको करके हाँ, वो परफॉर्म हम करके अपने अंदाज से पढ़ रहे होते हैं, अपने अंदाज से पढ़ रहे आपकी होते बॉडी हैं। लैंग्वेज, आपके तासुरात चीजें। लेकिन पेपर पे जब चीज अच्छी होती है ना, तो फिर मतलब ये होता है कि हाँ उसमें भी एक्सप्रेशन मौजूद है पूरा। अच्छा, वो हाँ, जब expression पेपर में वो चीज नजर आती है ना, तो वो कुदरती बात है, पढ़ने वाला कोई भी हो, वो फिर अपने वो चीज उसको अट्रैक्ट करती है, Attract करती है, वो चीजें उसी से नुमाया होती है जब आपको पेपर में वो चीज अच्छी लगती है, वो खुद खींचती है आपको। वरना बहुत सारी चीजें कि शायद मेरे ख्याल में आम आदमी जो अगर पढ़ने वाला भी है, आप है, हम जैसे सब लोग हैं, तो वो अगर देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि आम सी चीजें शायद हम उनको देखेंगे और पेज पलट देंगे आगे, मगर कोई चीज ऐसी जहां पर वो नजर को ऐसे कि अचानक बंदा और यूं देखेगा, एक नजर और रुक जाएगा वहां, तो वो खुद खींचती है चीज। जी सर। लेकिन मेरा ख्याल है इरादे, गजल साथ रहती है। मेरा ख्याल है कि शायरी सच बोलती है। समझने नहीं, यानी किसी शायर की आप शायरी पढ़ते हैं तो आपको उसके लहजे से वाकिफ होना जरूरी है। तो शख्सियत क्या है। अच्छा नहीं, वो अपनी जगह है। अगर वो मैं एक शख्स जो है, अगर जो शायरी पढ़ रहा है, वो उस शायर से मतलब उसका ताल्लुक ही नहीं है, वो उसको नहीं जानता, या कोई शायर, अब मैं अगर यहाँ हूँ और कोई शायर अगर ऐसी जगह पंजाब में किसी जगह या जिससे ताल्लुक ही नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, मगर एक चीज मुझे अच्छी लगी, पढ़ रहा हूँ मैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे वो चीज, मेरी अपनी ये सोच है कि मैं वो चीज, मुझे लफ्जों में वो चीज नुमाया नजर आती है जो मुझे चाहिए होती है। और मैं अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ, कभी शायरी पढ़ता हूँ कुछ, तो मैं ये देखता हूँ कि इस लफ्ज की रिक्वायरमेंट क्या है, नहीं, ये शायर ने किस सोच के तहत लिखा क्या है, इसका बेसिकली बैकग्राउंड है क्या। तो वो जब तासुर दे के उसको पढ़ते हैं तो शायद वो फिर शायर को भी मतलब फरत शाह साहब बहुत पहले शुरू में तो FM 100 लाहौर से भी प्रोग्राम करते थे वो। अच्छा, वो कराची है तो मैं अक्सर उनकी जो है गजल और बहुत सारे कलाम उनके पढ़ता था। शाम के बाद तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, ये बहुत सारे कलाम ऐसे थे, पढ़ता था मैं। तो यहाँ पर आए कहने के यार, अच्छा वो जब लाहौर में जब उनका प्रोग्राम नहीं होता था, मेरा प्रोग्राम होता था, कहते यार शोभी भाई मैं तुम्हारा प्रोग्राम बड़े शौक से, बड़े गौर से सुनता हूँ, शौक से सुनता हूँ यार। कह रहे यार मतलब शेर मैंने कहे, मगर वो शेर तुम्हारी आवाज से सुनता हूँ तो मुझे अलग ही लगता ही नहीं मेरा शेर है, मेरा शेर मुझे लगता ही नहीं कि मेरा शेर है वो। कह रहे यार मेरे समझ में नहीं आता कि आप कैसे पढ़ते हो, क्या करते क्यों? मैं तो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, महसूस करके बस हकीकत यही है। हकीकत ये है कि मैं अगर कोई शेर पढ़ता हूँ या कोई बात करता हूँ या चीज कोई, अगर मैं किसी मौजूद में बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं उसको महसूस करके बोलता हूँ, बिल्कुल ऐसे मैं खुद फील करता हूँ तो बोलता हूँ, वरना मैं मुझसे बोला भी नहीं जाता हूँ।
تو یہ ساری بات ہے. بالکل ایسی ہی جیسے محسوس کیا بغیر لکھا نہیں جاتا. نہیں بالکل محسوس بھائی. کیا بغیر اب بولا. اگر شاعر نے لکھا ہے تو لازمی اپنی فیلنگ سے تو لفظوں میں ڈالی ہے نا. بالکل وہ اس میں کچھ سوچ رہا ہوگا, انہیں کو تو اس نے لفظوں میں ڈالا ہے نا. اور اگر اسی چیز کو میں اگر آگے تک نہ پہنچا سکوں تو پھر مجھے حق ہی نہیں کہ میں اس کا غلام پڑھوں. صحیح بات. ہے ہی نہیں. کیوں پڑھ, مطلب مجھے حق ہی نہیں نا. اب انہوں نے ایک غزل لکھی, اب جو لکھی تو وہ کچھ نہ کچھ سوچ کے کوئی تو اس میں احساس ہوگا, کہیں نہ کہیں تو چیز ہوگی نا وہ. تو اگر میں اس کو محسوس ہی نہیں کر پایا تو پھر مجھے حق ہی نہیں اس کو پڑھنے کا. بیکار ہے فیلنگ نہ آئے تو پھر وہ. مطلب انہوں نے کسی فیلنگ سے لکھی, میں اپنی کسی فیلنگ سے آگے پہنچا دوں, اور انہوں نے کہیں سے سن لیا, کہیں گے یار میں نے تو یہ لکھا ہی نہیں تھا, جو شعبے صاحب پڑھ رہی تو میں نے اس میں کہیں ڈالا ہی نہیں. میرا تو احساس ہی کہ نہیں, میں تو سوچا بھی کہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں بیٹھ. اور حقیقت ایسا ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پڑھنے والا جو بھی ہوتا ہے نا, قاری جو بھی ہوتا ہے, وہ کوئی بھی تکلیف ہو آپ کی, تو اس ہر ایک کا اپنا تجربہ, اپنا مشاہدہ, اپنا سچ ہوتا ہے. اس کے اوپر جو معنی کھلتے ہیں ضروری نہیں وہ مجھ پہ کھلے, مجھ پہ کھلتا ہے ضروری نہیں صاحب پہ کھلے, صحیح ہے. مگر بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. ہوں پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کو سمجھیے کہ شاعر نے لکھا کیا ہے اس میں, یہ ہے چیز کیا ہے بیسکلی. مطلب اگر اس میں شام, تو شام بہت ساری, مطلب شام کا تو لفظ کا استعمال بہت ساری جگہوں پر ہو رہا ہوتا ہے, مگر اس نے کس شام کا ذکر کیا وہاں. بالکل ایسا لفظ اپنے اندر ایکسپریشن رکھتا ہے. یہی میری بات ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ کی اپنی, میں لوگوں کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں لفظ کی اپنی اس کی بھوک ہے. جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی جو بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کچھ نہ کچھ مل جائے, چاہے یہ ملے, کچھ ملے, تھوڑی سی چیز مل جائے ذرا سی, تاکہ کچھ شدت میں کمی آ جائے. تو ایسے لفظ کی اپنی ریکوائرمنٹ, اس کی بھوک ہے, اس کو اس کے حساب سے جب بولیں گے تو پھر وہ کھلتا ہے. جب اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر وہ کھلے گا, اور پھر نکل کے سامنے آئے گا کہ یہ کیا چیز تھی. خیر بہرحال یہ کہیں اور نکل جائے گی بات. ہماری بڑی صاحب میں کچھ سنانا چاہ رہے تھے, وہ اسی تسلسل میں مطلب اس کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں گے لفظ کیا ہوتے ہیں, اور جو لہجہ ہے, گفتگو جو کر رہا ہوتا ہے جس طرح وہ, اس کی شاعری میں بھی وہی انداز آتا ہے. یہ مطلب غور کیجیے گا کہ جا کبھی اور جا کے وقت لگا, جا کبھی اور جا کے وقت لگا. اب یہ زبان دیکھ رہے ہیں آپ یہاں, بالکل جب تک ظاہر ہے اس آدمی کو آپ نہیں جانتے ہوں گے تو آپ نہیں سمجھ سکتے. جا کبھی اور جا کے وقت لگا, اس فقیری میں تاج و تخت لگا. اس فقیری میں تاج و تخت لگا. یہ جا کبھی اور جا کے وقت لگا, کہ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا چیز ہے یہ یہی میں آپ بتاتا ہوں. آپ نے اکثر جب آپ کے دروازے پر کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی آیا ہو, یا کئی مسجد میں آپ درس میں بیٹھے ہوں, تو وہ آپ سے کہتے ہیں یار وقت لگاؤ, جا کے وقت لگاؤ, یا وقت لگا جا کے. بالکل یہ وہی بات ہے, ریاضت کی بات ہے. یہ جو آپ کے یہ چیز آئی ہے, ظاہر ہے کہ میں نے میرے دروازے پہ کوئی آیا ہوگا, اس نے مجھ سے یہ کہا ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں وہاں سے آیا ہو. فیلنگ آتی ہے. مگر بات اس کی فیلنگ جو ہے, جو فیلنگ اس میں آ رہی ہے وہ یقین ہے کہ معرفت کی فیلنگ ہے. مطلب اس میں ہے معرفت کی فیلنگ تو ہے نا, جا کبھی اور جا کے وقت لگا, اس فقیری میں تاج و تخت لگا, اس نے دنیا کو گلستاں لکھا. اس نے دنیا کو گلستاں لکھا, مجھ کو عالم تمام دشت لگا. ابھی دیکھیں بالکل واضح اس میں آگے چیز ہے, تھوڑا سمجھے تو اس میں واضح آ تمام دشت لگا, تیرگی میں لگا ستارہ, اور جھوٹ میں وہ مجھے درخت لگا. تیرگی میں لگا ستارہ, اور دھوپ میں وہ مجھے درخت لگا. اس سے کہنا کہ سنگ ہی مارے, اس سے کہنا کہ سنگ ہی مارے, پھول تو ہے بہت ہی سخت. اس سے کہنا کہ سنگ ہی مارے, پھول تو ہے بہت ہی سخت لگا. میں کہاں ہوں سحر کہانی میں, یہ سمجھنے میں مجھ کو وقت لگا. واہ واہ, میں کہاں ہوں کہانی میں, میں کہاں ہوں سحر کہانی میں, یہ سمجھنے میں مجھ کو وقت لگا. بہت اچھے سے بھائی, بہت خوبصورت, بہت اچھے, بہت عمدہ شعر. مطلب جو ہماری گفتگو چل رہی تھی, آپ نے اپنے اس کلام سے اس کا اختتام کر دیا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ جی شبیر نازش صاحب ایک غزل آپ کی اور تمام دوستوں کی نظر کرتا ہوں. کوئی سمجھائے ذرا جا کے میرے جانی کو، کوئی سمجھائے ذرا جا کے میرے جانی کو غم بڑا چاہیے اس دل کی نگہبانی کو. واہ 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 جی واہ 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 کوئی سمجھائے ذرا جا کے میرے جانی کو غم بڑا چاہیے اس دل کی نگہبانی کو. کیا کہنا. واہ 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 خواب ٹوٹا تو کھلی آنکھ سے منظر دیکھا، واہ 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 خواب ٹوٹا کھلی آنکھ سے تو کھلی آنکھ سے منظر دیکھا، روشنی چوم رہی تھی میری پیشانی. کیا بات ہے حضرت واہ 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 خواب ٹوٹا روشنی چم رہی. خواب ٹوٹا تو کھلی آنکھ سے منظر دیکھا، روشنی چوم رہی تھی میری پیشانی کو. واہ 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 جس محبت سے مجھے قید میں رکھا تو نے، جس محبت سے مجھے قید میں رکھا تو نے، کون رکھتا ہے بھلا یوں کسی زندانی کو. کیا بات ہے واہ جی واہ 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 جس محبت سے مجھے قید میں رکھا کو نے واہ 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 کون رکھتا ہے بھلا یوں کسی زندانی دانی کو. کو واہ بہت اچھا بعد از ہجر کہیں تو نے مجھے دیکھا تو، بعد از خالد بھائی بعد از ہجر کہیں تو نے مجھے دیکھا تو، کون زنجیر کرے گا تیری حیرانی. واہ 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 جی واہ 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 بعد از ہجر کہیں تو نے مجھے دیکھا تو، واہ کون زنجیر کرے گا تیری حیرانی کو تیری حیرانی کو. ورنہ جل جاؤ گے بھن جاؤ گے مر جاؤ گے. کیا بات ہے سر ورنہ جل جاؤ گے بھن جاؤ گے مر جاؤ گے. راستہ دیجئے صاحب میری دیوانی کو. کیا بات ہے سر بہت اچھے ورنہ جل جاؤ گے واہ بھن جاؤ گے مر جاؤ گے. راستہ دیجئے صاحب میری دیوانی کو. میں سرے راہ بزرگوں کا لگایا ہوا ہوں. میں سرے راہ بزرگوں کا لگایا ہوا ہوں. روکیے مجھ سے لپٹتی ہوئی یوریانی کو. کیا بات ہے سر واہ واہ میں سرے راہ بزرگوں کا لگایا ہوا ہوں. روکیے مجھ سے لپٹتی ہوئی یوریانی کو. میں کبھی باغ تھا اب دشت ہوا جاتا ہوں. میں کبھی باغ تھا اب دشت ہوا جاتا ہوں. اے بہار آ کے چھپا لے میری ویرانی. کیا بات ہے سر واہ واہ ہے میں کبھی باغ تھا اب دشت ہوا جاتا ہوں. بہت اچھے اے بہار آ کے چھپا لے میری ویرانی کو. اور پھر شعر سماعت کیجیے گا. اور پھر کر گئے ہجرت وہ یہاں سے کہ یہاں، اور پھر کر گئے ہجرت وہ یہاں سے کہ یہاں کوئی سمجھا نہ پرندوں کی پریشانی. کیا بات واہ 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 جی واہ اور پھر کر گئے ہجرت وہ یہاں سے کہ یہاں کوئی سمجھا نہ پرندوں کی پریشانی کو. ہے عجب زام کے مارے ہوئے ہارے ہوئے لوگ، ہے عجب زام کے مارے ہوئے ہارے ہوئے لوگ. آگ مٹی کو تو دیتے ہیں ہوا پانی کو. واہ 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 ہے عجب زام کے مارے ہوئے ہارے ہوئے لوگ. آگ مٹی کو تو دیتے ہیں ہوا پانی کو. اور شبی بھائی شعر سماعت کیجیے. گھسنا پڑتی ہے جبین سہل بیانی کے لیے. واہ جی واہ 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 گھسنا پڑتی ہے جبین سہل بیانی کے لیے. لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی. واہ واہ کیا بات ہے واہ واہ زبردست کیا بات گھسنا ہے پڑتی ہے بہت جبین بہت سہل اچھے بیانی کے لیے. یہ شعر میں سہرتاب رومانی بھائی کی نظر کر رہا ہوں. سر سر گھسنا پڑتی ہے جبین سحر بیانی کے لیے. لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ نازش وقت ہوں نسبت مجھے شبیر سے ہے. سبحان اللہ واہ جی واہ نازش وقت ہوں نازش وقت ہوں نسبت مجھے شبیر سے ہے. نوک پاپوش پہ رکھتا ہوں میں سلطانی. کیا سبحان اللہ جی واہ نازش وقت ہوں نسبت مجھے شبیر سے ہے. نازش وقت ہوں
निस्बत मुझे शबीर से है, नौके पापोश पे रखता हूँ मैं सुल्तान क्या को। अच्छा है यार, वाह, वाह। राजिश वक्त हूँ, निस्बत मुझे शबीर से है, नौके पापोश पे रखता हूँ मैं सुल्तानी को। कोई समझाए जरा जाके मेरे जानी को, गम बड़ा चाहिए इस दिल की निगहबानी को। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह। शबीर बहुत माशाल्लाह भाई, क्या बहुत 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 अच्छा। छा गया सर, छा गया, बिल्कुल छा गया सर, छा गया, सुभान अल्लाह जी। ये थे शबीर नाज़िर साहब माशाल्लाह, और क्या जोश और क्या फिर माशाल्लाह सर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और अब इनके बाद इसाक खान इसाक साहब, दो शेर आपकी समातों की नजर करता हूँ। इससे बड़ी महफिल गरम गरम हो रही है। तुझसे फरियाद कर रहा हूँ मैं, गरम हो रही है मगर बहुत कुछ ठंडा तुझसे फरियाद कर रहा हूँ मैं, वक्त बर्बाद कर रहा हूँ मैं। हाय हाय, ये लगा क्या बात, तुझसे फरियाद याद कर रहा हूँ मैं, वक्त बर्बाद कर रहा हूँ मैं। आपने तो बुला दिया मुझको, हाँ, आपको याद कर रहा हूँ। आपने तो बुला दिया मुझको, बुला दिया मुझको, आपको याद कर रहा हूँ मैं। और शेर कायद को सब पौधों से, शेर कायद को सब पौधों से पौधों से। बर्बाद कर रहा हूँ। शेर कायद को सब पौधों से बर्बाद कर रहा हूँ। शेर कायद को सब पौधों से एबटाबाद कर रहा हूँ मैं। आपने तो बुला दिया मुझको, सिर्फ शेरी गाय को कोई पौधा लगाया जबरदस्त, क्या बात है, बहुत पौधे भी लगाए और गमले भी लगाए। अगर इन्होंने घर में ही लगाए ना तो भी बड़ी बात। हाँ, तो भी बड़ी बात है। वाह सर जी। शहर कायद को सब पौधों से एबटाबाद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा है, मेरा नया ख्याल है। मोहब्बत में और आजमाना नहीं है, मोहब्बत में और मानो नहीं है, तुम आई गए हो तो जाना नहीं। क्या बात है सर, वाह वाह। मोहब्बत में और आजमाना नहीं है, तुम आई गए हो तो जाना नहीं है। मोहब्बत अखुवत से लबरेज थे दिल, गया वक्त अब वो जमाना नहीं। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। गया वक्त अब वो जमाना नहीं है, तेरी बज़्म रंगी में जलवे हैं आरसू। क्या कहने, तेरी बज़्म रंगी में जलवे हैं आरसू, मगर दिल का मौसम सुहाना नहीं है, वाह वाह। दिल का मौसम सुहाना नहीं है। शजर बन गए अब तो इंसान का ईंधन, शजर बन गए अब तो इंसान का ईंधन, परिंदों का कोई ठिकाना नहीं। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। शजर बन गए अब तो इंसान का ईंधन, परिंदों का कोई ठिकाना नहीं है। सहर तक रहे रोशनी अंजुमन में, सहर तक रहे रोशनी अंजुमन में, चिराग अब कोई भी बुझाना नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चिराग अब कोई भी बुझाना नहीं है। पेश खिदमत है, न कर इस कदर जिद तू इस हाथ मुझसे, न कर इस कदर जिद तू इस हाथ मुझसे, अब उनकी गली मुझको जाना नहीं। न कर इस कदर जिद तू इस हाथ मुझसे, अब उनकी गली मुझको जाना नहीं है। और शजर बन गए अब तो इंसान का ईंधन, परिंदों का कोई ठिकाना नहीं। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और भी ऐसी भड़कती हुई तरफ। सुनने वाले हमारे इस वक्त बड़े हमतन गोश है, बस क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम जरा मैं कभी कभी रखने लगा हूँ। नहीं, अच्छा कर रहे हैं आप, मगर रखता हूँ इस तरह के भी मैंने सोचा ये होना चाहिए ना, इसका अलग ही टेस्ट। हाँ, ये अलग ही टेस्ट है ना। वो एक सोलो जो हो रहा है वो एक वो अलग, एक अलग बात है, इसकी अलग बात है। ये एक महफिल की तरह है, ये महफिल गपशप भी चल हाँ, गपशप चल रही है। बिल्कुल। ये समझ लें कि मकसद जैसे आप किसी अच्छा मकसद भी यही है मेरा ना, बैठ के आप ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, बस, चाय बस, चल रही है, बस, साथ में गपशप चल रही है, अभी आ जाएगी चाय, आ रही है ठंडी हो रही है। वैसे बाय द वे मैं पानी पीने गया था, देख के आया हूं, ठंडी हो रही है। बाहर की चाय। नहीं, आप हौसला रखिए। नहीं मैं आप जाते हैं, आप जारी रखें। ये आप जारी क्या वरना आपकी बारी जो है ना आगे चली जाएगी। आगे चली जाएगी। आपकी सारी गजलें अच्छी हैं। कुछ भी सुनाते हैं गजल अच्छी होती है। गजल तो अच्छी होती है, गजल तो अच्छी होती है।
ہے نا جی لا لب پہ لا مسکان ذرا، لب پہ لا مسکان ذرا، لب پہ لا مسکان ذرا، جینا کر آسان ذرا، لب پہ لا مسکان ذرا، جینا کر آسان ذرا، رکھ دو نا اب دل پہ آگ، رکھ دو نا اب دل پہ آگ، تھم جائے طوفان ذرا، اچھا رکھ دو نا اب دل پہ آگ، تھم جائے طوفان ذرا، تو بھی کسی کو یہ دل دے دے، تو بھی کسی کو یہ دل دے دے، اپنا کر نقصان ذرا، اپنا کر نقصان اپنا کر نقصان ذرا، کیا کہنا میرے دل میں آ کر جانا، میرے دل میں آ کر جانا، تو بھی بن مہمان ذرا، میرے دل میں آ کر جانا، تو بھی بن مہمان ذرا، اشرف ہے مخلوق میں سب سے، اشرف ہے مخلوق میں سب سے، خود کو تو پہچان ذرا، خود کو تو پہچان ذرا، برا نہ مانے میرے دل کا دل ہے یہ نادان ذرا، برا نہ مانے میرے دل کا دل ہے یہ نادان ذرا، دنیا سے اسحاق بھی اب تو، دنیا سے اسحاق بھی اب تو رہتا ہے انجان ذرا، دنیا سے اسحاق بھی اب تو رہتا ہے انجان ذرا، اور سنائیں، اور سنائیں۔ نہیں، نہیں، ہمارے گوشت بیٹھے ہیں۔ اب آپ کی باری آ چکی ہے، جی آپ سنائیں۔ سنائیں اچھا میں سناتا ہوں، چلیں۔ وٹامن نظم کی کمی ہے۔ تو میں ذرا لائٹر موڈ کی کچھ نظمیں جو میں نے شاعروں میں پڑھی وہ سناتا ہوں۔ ایک نظم ہے بھی، یہ کیسا چاند ہے جو آسماں کی گود میں بیٹھا، کسی شاعر کی سوچوں کو نہیں پرواز دیتا، یہ کیسا چاند ہے جو آسماں کی گود میں بیٹھا، کسی شاعر کی سوچوں کو نئی پرواز دیتا ہے، کبھی ماضی کے دروازوں سے بھولی یاد کے سکے اٹھا کر ہجر کے کشکول میں ڈال دیتا ہے، کبھی ماضی کے دروازوں سے بھولی یاد کے سکے اٹھا کر ہجر کے کشکول میں ڈال دیتا ہے، کہ جیسے راہ چلتا آدمی کوئی بھکاری کے کٹورے میں کوئی سکہ گراتا ہے۔ اور غزل کے کچھ اشعار یاد آنے مجھے کہ نظر بھر سے چلا تھا میں سو آیا تھا محبت تک، نظر بھر سے چلا تھا میں سو آیا تھا محبت تک، ضرورت میں رہا تیری مگر تیری ضرورت، خیال و خواب تھے اس کے سو اس کو دے دیے میں نے، بہت اچھے، خیال و خواب تھے اس کے سو اس کو دے دیے میں نے، پھر اس کو سونپ دی آخر دل و جاں کی حکومت، سو اس کو دے دیے میں نے، پھر اس کو سونپ دی آخر دل و جاں کی حکومت تک، محبت قید ہے ایسی کہ اس میں جو بھی آتا ہے، محبت قید ہے ایسی کہ اس میں جو بھی آتا ہے، تڑپ کر جان دیتا ہے نہیں ہوتی ضمانت، محبت قید ہے ایسی، محبت قید ہے ایسی کہ اس میں جو بھی آتا ہے، تڑپ کر جان دیتا ہے نہیں ہوتی ضمانت تک، بہت اچھے، اور کسی پیشے سے سر پھوڑیں بہادے خون کی نہریں، کسی پیشے سے سر پھوڑیں بہادے خون کی نہریں، دل فرہاد ہم کو تو نہیں یہ بھی سہولت تک، کسی پیشے سے سر پھوڑیں بہادے خون کی نہریں، دل فرہاد ہم کو تو نہیں یہ بھی سہولت تک، اور تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا، تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا، تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا تھا، میں سچ مچ بھول بیٹھا ہوں تمہاری شکل و صورت تک، رکھوں گا تمہیں میں یاد رکھوں گا سراسر جھوٹ بولا تھا، میں سچ مچ بھول بیٹھا ہوں تمہاری شکل و صورت، اور کسی بھی ساز سے میرا تعلق ہے وہی شاعر، کسی بھی ساز سے میرا تعلق ہے وہی شاعر، جو خسرو سے چلا تھا اور آ پہنچا ہے راحت تک، کسی بھی ساز سے میرا تعلق ہے وہی شاعر، جو خسرو سے چلا تھا اور
آ پہنچا ہے راہ تک، نظر بھر سے چلا تھا میں، سو آیا تھا محبت تک، ضرورت میں رہا تیری مگر تیری ضرورت۔ واہ جی واہ، واہ بہت خوبصورت، بہت اچھی، بہت اچھی، بہت خوبصورت۔ شاعر صاحب کی کیا بات ہے، بڑا بس 3 اشعار بالکل تازہ تازہ ہے۔ تو سکھائے گا محبت کے معنی، چل ہٹ، واہ کیا کہنے ہیں؟ کیا بات، کیا بات ہے سر۔ تو سکھائے گا محبت کے معنی، چل ہٹ، مجھ کو معلوم ہے ہر ایک کہانی، چل ہٹ۔ یہ جو تصویر اذیت ہے پس دامن دل، یہ جو تصویر اذیت ہے پس دامن دل ہے، مجھے آج یہ تصویر ہٹانی، چل ہٹ۔ چل ہٹ، کیا بات ہے سر، دیکھیے تصویر اذیت ہے، واہ بھائی واہ، یہ جو تصویر اذیت ہے واہ جی واہ، پس دامن دل ہے، مجھے آج یہ تصویر ہٹانی، چل ہٹ، آئے وہ وقت، آئے وہ وقت، کیا بات ہے سر۔ آئے وہ وقت تجھے جان میں کہتا تھا مگر، آئے وہ وقت تجھے جان میں کہتا تھا مگر، اب تجھے جان کہوں گا نہ ہی جانی، چل ہٹ، چل ہٹ، کیا بات ہے، شاعر صاحب کیا بات ہے سر۔ دیکھ لیں جی، دیکھیں ایک بار آ گیا، چل ہٹ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر۔ مارکیٹ میں ارے سر بالکل یہی ایک دم نہیں ہے بھائی، نہیں، اب یہ ہمیں مل گئی، یہ میرے پروگرام میں اکثر ہی چلے، اب چلے گی، چل ہٹ، چل ہٹ، بالکل ایسی تو نے کال ملائی ہے تو بات نہیں کرتا، ہمیں بات کرنی ہے کسی اور سے، چل ہٹ، سیکنڈ کال کی جانب۔ کیا بات ہے، اصل میں بات یہ ہے نا، رویے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ بعض اوقات میں جو سمجھتا ہوں، مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ایک صاحب نے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار زندگی میں نا جو آپ کے جو اندر کے جو احساسات اور جذبات جو ہم سوچتے ہیں، آپ اسے کہہ دیں گے نا تو وہ بالکل آپ کا کیتھارسس ہو جائے گا۔ تو یہ دوستوں کی محفل ہے، تو اس لیے یہاں پہ کچھ کیتھارسس والی چیزیں نہیں اچھا ہے، مگر اس میں کچھ اچھا ہے، یہ جو ہے یہ رجسٹرڈ ہو چکی ہے، چل ہٹ کے، یہ جو چل ہٹ جو ہے نا بالکل ہٹ کے، ہٹ کے، وہی بالکل ذرا ہٹ کے، ذرا ہٹ کے، ذرا ہنس کے، ذرا بچ کے، وہی بات ہے کہ ذرا میں اصل میں پتہ ہے ہوتا ہی ہے کہ کبھی کبھار نا کوئی ایک موڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا موڈ ڈس آرڈر کا شکار، کبھی نا غصے میں رہتا ہوں، اس غصے میں میں چیزیں کہہ رہا ہوتا ہوں، ایک غزل کو کچھ یہ جو ردیف بنی ہے چل ہٹ، یہ ظاہر ہے غصے میں پیار میں تو کہتا ہے، یہ ایک دوسری کیفیت، اب اسی کیفیت کو میں کیفیت سے نکلوں، میں چاہ رہا ہوں اس کیفیت کی میں سنا دوں، اچھا سننے والوں سے بھی جو ہے نا، نہیں یہ بیسیکلی یہ محبت کی ایکسٹریم بھی ہو سکتی ہے، میں نے اس کو سنا دوں، سنا مجھ سے کرنا ہے کنارہ تو کرو، جاؤ مرو، یہ دیکھیے یہ ہے کیا بات ہے، صحیح کرو، جاؤ مرو، روبرو بیٹھ کے آہیں نہ بھرو، جاؤ مرو، جاؤ مرو، میں نے کی کیا بات، مجھ سے کرنا ہے کنارہ تو کرو، جاؤ مرو، روبرو بیٹھ کے آہیں نہ بھرو، جاؤ مرو، روبرو بیٹھ کے آہیں نہ بھرو، جاؤ مرو، کوئی سمجھا ہے یہاں کار ہنر، کوئی نہیں، کوئی سمجھا ہے یہاں کار ہنر، کوئی نہیں، دشت بیکار کی آشفتہ سرو، جاؤ مرو، جاؤ مرو، کوئی سمجھا ہے یہاں، بہت کوئی اچھی، سمجھا ہے یہاں کار ہنر، کوئی نہیں، مان گیا دشت بیکار کے آشفتہ سرو، جاؤ مرو، لگتا ہے شاعر عزیز سے دشت گزرا ہے۔ بیکار کے آشفتہ بہت سرو، اچھے، واہ واہ واہ، جاؤ مرو، مرو، واہ واہ واہ، دشت بیکار کے آشفتہ سرو، جاؤ مرو، میری پہچان وطن ہے، میرا چہرہ بھی وطن، اچھا ہے، میری پہچان وطن ہے، میرا چہرہ بھی وطن، میری پہچان کے دشمن اے گھرو جاؤ مرو، میری پہچان کے دشمن اے گھرو جاؤ مرو، تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا،
تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا، پھر بھی کرنی ہے محبت تو کرو، جاؤ مرو. واہ واہ واہ، تم تو کیا خود سے بھی ملنا نہیں ہوتا ہے میرا، پھر بھی کرنی ہے محبت تو کرو، جاؤ مرو، جاؤ مرو. میں تیرا حال ہوں بے خوف جیو حال، میں تیرا حال ہوں بے خوف جیو حال میں تم، اندکھے پل سے ہے ڈرنا تو ڈرو، جاؤ مرو. کیا بات ہے سر. کوئی سمجھا ہے یہاں کار ہنر کوئی نہیں، رشتے بیکار کی آنکھیں پسرو، جاؤ مرو. شمیم انور صاحبہ جس وقت میں دیکھ رہی ہیں، کہتی بہت خوب، کیا کہنا، چل ہٹ. کیا بات ہے زبردست جی، چل ہٹ. اور پھر کہتی کہ ریڈیو پر سن رہے تھے اور اب دیکھ رہے ہیں، چل ہٹ. کیا بات ہے بھائی، اب تو یہ چل ہٹ. اچھی بات ہے. لیکن ہیش ٹیگ ہے یہ چل ہٹنا، ہیش ٹیگ ہو گیا، بالکل ہیش ٹیگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس وقت انس چیمہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم جی اور واہ واہ. اور یہ انس چیمہ اسپین میں ہمیں دیکھتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا واہ واہ چل ہٹ، نہیں یہ تو انہوں نے وہاں سے ہٹ کہا تو پھر. اور اس کے بعد پھر جناب شمیم انور صاحبہ کہتی ہیں سب مہمانوں کو آداب عرض ہے اور بہت لطف آ رہا ہے. اب ہمارا شوق دیکھیے کہ رات کے اس پہر ہم جاگ رہے ہیں اور آپ سب کو دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً میرے خیال یہ واقعی محبت، آپ سب کی محبت ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں. راؤ کلیم کہتے ہیں واہ بابا جی بہت شکریہ جزاک اللہ. تانی حسن کہتے ہیں زبردست جی، زبردست جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اجل بھائی دوبارہ شاعری کا کتاب دکھا دیں، اور ابھی نام لکھا ہی تھا. تو بھائی آپ اگر آپ نے اپنے نام نہیں لکھ سکے تو آپ جب یہ پروگرام اینڈ ہوگا تو اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کر کے پورا پروگرام جتنا ہے وہ سارا دیکھ لیجیے گا. اس میں کتاب کا نام، پھر کتاب سامنے آ جائے گی تو آپ آرام سے دیکھ لیں. یہ ویڈیو کہیں نہیں جا رہی، ویڈیو یہاں پیج پر موجود ہوگی، میرے پیج پر آپ دیکھتے رہیں گے اور یہ یہیں پر موجود ہوگی. اس کو دوبارہ آپ دن میں سکون سے دیکھیے گا، اس میں کتاب کا نام آ جائے گا. اور کتاب کا نام میں نے بولا بھی اور دکھائی بھی کتاب، تو آپ دیکھ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن وقت وغیرہ. اور عدیل احمد خان صاحب نے کہا نائس جی، بہت شکریہ عدیل، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام دوست، تانیہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسمین چاچی جو ہے وہ جگت چاچی ہیں، ہاں جگت چاچی ہیں وہ، اور سب ان کو چاچی کہتے ہیں. تو کہتی کہ میں ریڈیو دیکھ رہی ہوں اور سب گیسٹ کو چاچی کا سلام. وعلیکم السلام. اچھا دیکھیں، ریڈیو دیکھ رہی ہوں، ریڈیو دیکھ رہی ہوں، سن نہیں رہی ہوں، میں ریڈیو دیکھ رہی ہوں. اب دیکھ رہی ہیں ریڈیو کو، دیکھ رہی ہے بالکل ایسے ہی. ریڈیو کو دیکھ رہی ہوگی اور سن کان سے ریڈیو دیکھ رہی نہیں، ریڈیو دیکھ لائیو رہی ہے. چل لائیو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، لائیو ویڈیو چل رہا ہے. اس کے علاوہ لائیو ویسے بھی جو ریڈیو کی سماعتیں ہوتی ہیں، ریڈیو تو ہے ہی، آپ کو آواز سے سب دکھانا ہے. وہ تو ہے، وہ اپنی جگہ ہے. یہ تو ایک ایکسٹرا ہم نے لگا لیا، ورنہ ریڈیو تو ریڈیو ہے. اچھا ریڈیو ابھی بے پناہ لوگ جو ہدایت ایسے ہیں کہ جو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نہیں دیکھتے، کہتے نہیں ہے ریڈیو کا اپنا ہی ایک مزہ لطف ہے، وہ سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں ہی آتا ہے. دیکھنے سے وہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ بات ہی نہیں رہتی کہ ریڈیو پھر ریڈیو نہیں رہا. وہ بالکل ایسے. ریڈیو کا بات جو ہے مزہ وہ صرف سننے ہی میں مزہ ہے. تو بہرحال جی، اور یاسر محمود کہتے ہیں کہ فرام اسلام آباد، کہتے ہیں میں، اور اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے اس وقت. کیا بات ہے، زبردست جی. اور راؤ کلیم کہتے ہیں کہ اینڈ خالد انکل بھی اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. کیا بات ہے سر یہ. اور جناب بہت چلی بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اور یہ تو ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، یہ تو انکل تو آپ نے کہہ دیا، ہم ایسے بس. جی چلے آ جاتے پھر آپ کے انکل کی جانے بھی آ جاتے ہیں. جی خالد انکل اب کچھ اگر اجازت ہو ایک نظم میں کراچی نامہ. جی دل بے نیاز، دل بے نیاز ہوش کراچی کو دیکھ کر، انسان بے غم خروش کراچی کو دیکھ کر، نظریں ہوا بدوش کراچی کو دیکھ کر، ہر آدمی کا آدمی قاتل بنا ہوا، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر، ہر شخص کی نظر میں کراچی تو یہ نہیں،
ہر شخص کی نظر میں کراچی تو یہ نہیں، ہر شام ہر سحر میں کراچی تو یہ نہیں، تہذیب کے اثر میں کراچی تو یہ نہیں، ہر ایک نفس ہے درد کا حامل بنا ہوا، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر، اور انسانیت نہیں ہے عجب وقت آ گیا، انسانیت نہیں ہے عجب وقت آ گیا، ہر آدمی جو قوم میں کتنا جگا گیا، عقل سلیم پر کوئی بادل سا چھا گیا، پتھر جو آدمی ہے وہی دل بنا ہوا، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر، بہت اچھے، جس کا کہیں نہ آسماں جس کی نہیں زمین، بہت اچھے، جس کا کہیں نہ آسماں جس کی نہیں زمین، جس کی کسی بھی بات پر آتا نہیں یقین، جس کو نصیب حلقۂ تہذیب بھی نہیں، وہی ہے اپنا مد مقابل بنا ہوا، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر، ہر نوجوان کے لیے یہ بھی ہوا عذاب، تعلیم یافتہ نہیں ماحول ہے خراب، اس بے راہ روی کا بھلا کون دے جواب، پھرتا ہے رات دن یہی جاہل بنا ہوا، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر، بہت اچھے، اور مہنگائی کا غریب کو ایسا کہاں یقین، غربت میں ہر قدم پہ جھکانے لگا جبین، روٹی سحر کو مل گئی تو شام کو نہیں، زندہ اسے کہیں جو کہیے مگر دل بنا ہوا، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر، بہت اچھے، وہ خوش نصیب جس سے زمانہ وفا کرے، مظلوم اپنے رب کا مگر آسرا کرے، کس کو خبر کے وقت بھی کیا فیصلہ کرے، بہت اچھے، ہر انقلاب دور ہے عادل بنا ہوا، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر، تو جب آدمی بخصلت حیوان ہو گیا، ایک دوسرے کے سامنے شیطان ہو گیا، قیصر میرا خیال بھی طوفان ہو گیا، بہت اچھے، احساس بھی تو جذبہ کامل بنا ہوا، جو بھی ہے وہ خاموش کراچی کو دیکھ کر۔ واہ جی واہ، بہت اچھا، بہت اچھے، اپنے پورے شعر کا جو ہے نا سارے علاقے آتا کر دیا، غزل کے اشعار مطلب سماعت ہوں۔ جی اے نسیم آج تو کچھ دوش ہوا پر لکھنا، اے نسیم آج تو کچھ دوش ہوا پر لکھنا، اس کا کیا حال ہوا مجھ سے بچھڑ کر لکھنا، کیا بات ہے سر، بہت اچھے، اس کا کیا حال ہوا مجھ سے بچھڑ کر لکھنا، اور اچھے خاصے بھلے انسان کو قلندر لکھنا، اچھے خاصے بھلے انسان کو قلندر لکھنا، اتنی توہین ہے ہیرے کو بھی پتھر لکھنا، واہ واہ، اتنی توہین ہے ہیرے کو بھی پتھر لکھنا، اور حسرتوں کے کسی بیمار کو کچھ تو لکھو، حسرتوں کے کسی بیمار کو کچھ تو لکھو، تم کو آ جائے گا کانٹے کو گلے تر لکھنا، بہت اچھے، واہ جی تم واہ، کو آ جائے گا کانٹے کو گلے تر لکھنا، بہت اچھے، اور میں کدے والو زمانے کی روش کو پرکھو، میں کدے والو زمانے کی روش کو پرکھو، گردش دور کو بھی مینا و ساغر لکھنا، واہ 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 واہ، اور شعر ملاحظہ و غیرت عشق یہ کہتی ہے قلم کو توڑو، غیرت عشق یہ کہتی ہے قلم کو توڑو، دل یہ کہتا ہے ستم اس کے مقرر لکھنا، دل یہ کہتا ہے ستم اس کے مقرر لکھنا، اور دیکھنے والوں سلیقہ میری تحریر کا ہے، دیکھنے والوں سلیقہ میری تحریر کا ہے، ایک ذرے کو چمکتا ہوا اختر لکھنا، واہ جی واہ، بہت ایک اچھے، ذرے کو چمکتا ہوا اختر لکھنا، اتفاقات ہے دامن سے میرے پھول گرے، جی واہ، اتفاقات ہے دامن سے میرے پھول گرے، کوئی آنسو تو نہیں جس کو سمندر لکھنا، واہ جی واہ، واہ واہ، کوئی بہت اچھے، آنسو تو نہیں جس کو سمندر لکھنا، اور اپنے احباب یہ کہنے لگے قیصر ہم سے
یہ ایک پس منظر ہے کہ جب یہ SMS اور موبائل نہیں تھے تو احباب یہ کہا کرتے تھے کہ خط لکھنا چاہیے تو اس مضمون کو اس شعر میں مانا ہے کہ اپنے احباب یہ کہنے لگے قیصر ہم سے خط ہمیں منزل مقصود پہ جا کر لکھنا. اپنے احباب یہ کہنے لگے اپنے احباب یہ کہنے لگے قیصر ہم سے خط ہمیں منزل مقصود پہ جا کر لکھنا. اور اچھے خاصے بھلے انسان کو قلندر لکھنا. اتنی توہین ہے ہیرے کو بھی پتھر لکھنا. واہ واہ سبحان اللہ. بہت 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 اچھا. جی سہر بھائی اس کی جانب آتے ہیں ذرا. لگتا ہے سہر بھائی کچھ اور پھڑکتی سنائیں گے, مجھے لگ رہا ہے کچھ ایسے. چلیں کچھ شعر اور پیش کر دیتے ہیں. جی ارشاد. کہ بات کی جب عشق نے تہذیب کی, بات کی جب عشق نے تہذیب کی, تیرے غم میں روز ایک تقریب. واہ واہ. بات کی جب عشق نے تہذیب کی, تیرے غم میں روز ایک تقریب کی. زندگی کو نظم کرنے کے لیے میں نے ہر ترتیب بے ترتیب. کیا بات ہے, بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ. زندگی کو نظم کرنے کے لیے میں نے ہر ترتیب بے ترتیب کی. اچھا ہے بھائی. چل پڑا پھر سلسلہ تعمیر کا, واہ. چل پڑا پھر سلسلہ تعمیر کا. کچھ نہیں بس تھوڑی سی تقریب. کیا بات ہے سر. واہ 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 جی واہ. بہت اچھا. چل پڑا پھر سلسلہ تعمیر کا. اچھا ہے بھائی. کچھ نہیں بس تھوڑی سی تقریب کی. بہت اچھے. بھول جانا چاہتے تھے سو اسے, بھول جانا چاہتے تھے سو اسے, یاد کرنے کی کوئی ترکیب. کیا بات ہے. بہت اچھے بہت اچھے. بھول جانا چاہتے تھے سو اسے, یاد کرنے کی کوئی ترکیب کی. پہلے اپنے آپ کو سچا کہا, پہلے اپنے آپ کو سچا کہا, اور پھر ہر بات کی تردید. کیا بات ہے سر. واہ جی واہ. واہ واہ. پہلے اپنے آپ کو سچا کہا اور پھر ہر بات کی تقریب کی. آنکھ بھی بے نور ہو جاتی مگر دل نے اس کے خواب کی ترغیب. واہ بہت خوب. بہت اچھے بہت اچھے. بہت اچھے. بہت خوب. واہ واہ بہت اچھے. بہت اچھے بھائی. دل نے اس کے خواب کی ترغیب کی. اور سنائیں کچھ. جی جی سنائیں کچھ اور. جی جناب راؤ کلیم صاحب کہتے ہیں وہاں بہت خوب. جی بہت خوب. اور اس کے ساتھ ساتھ آصف خان صاحب جو ہے بہت شکریہ, آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام کو پسند کریں. یاسر محمود کہتے ہیں سلام ٹو آل. وعلیکم السلام یاسر صاحب, بہت بہت شکریہ. کہتے ہیں واچنگ ویڈیو. بہت شکریہ جی. آپ ویڈیو جب آپ نے ویڈیو پر کمنٹس لکھیں تو یہ یقیناً ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس آپ نے ویڈیو پر لکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یاسر کہتے ہیں فرام اسلام آباد, بارش ہو رہی ہے اسلام آباد میں. اچھی بات ہے. تھوڑی سی اگر ہو سکے تو یہاں بھی بھیج دیں, ہمارے پاس بھی بھیج دیں تھوڑی سی یار. یہاں تو بارشوں کے لیے ترس ہی رہے ہیں. گرمی بھی گزر گئی, مدت سے انتظار ہے تیرا. اور جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے, اور اس وقت ہمارے بہت سارے ہمارے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے سہر بھائی سے بڑے موڈ میں لگ رہے ہیں. بڑی نیند آ رہی ہے. یہ بھی تو ایک موڈ ہے نا, یہ بھی تو ایک موڈ ہے غنودگی کا. جی ارشاد. جی ارشاد. کہ اگرچہ کچھ نہیں امکان میں تھا, اگرچہ کچھ نہیں امکان میں تھا, مگر میں پھر بھی پاکستان میں. سر کیا بات ہے سر. واہ جی واہ. مگر میں پھر بھی پاکستان میں تھا. کچھ نہیں امکان میں تھا, واہ جی واہ. مگر میں پھر بھی پاکستان میں تھا. واہ جی واہ. اسی جانب ہوا تھا میں روانہ, اسی جانب ہوا تھا میں روانہ, جہاں کچھ فائدہ نقصان میں تھا. جہاں کچھ فائدہ نقصان میں تھا. جانب ہوا تھا میں روانہ, جہاں کچھ فائدہ نقصان میں تھا. اور یہی صورت فقط ایک بچ رہی تھی, یہی صورت فقط ایک بچ رہی تھی. میرا ہونا میرے فقدان میں تھا.
میرا ہونا میرے فقدان میں تھا. واہ جی. یہی صورت فقط ایک بچ رہی تھی. میرا ہونا میرے فقدان میں تھا واہ واہ. اور وہی سب جو نہیں تھا پاس میرے. وہی سب جو نہیں تھا پاس میرے. وہی سب کچھ میرے سامان میں تھا. کیا بات ہے سر, بہت اچھے. واہ. وہی سب جو نہیں تھا پاس میرے. وہی سب کچھ میرے سامان سامان میں تھا. بلا کی تیری تھی راستے میں مگر وہ ایک چہرہ دھیان میں تھا. کیا بات ہے سر, بہت اچھے. واہ جی واہ. مسافر چلتے چلتے رک گئے تھے نہ جانے ایسا کیا اعلان میں تھا. اوئے ہوئے. واہ واہ جی واہ. واہ. مسافر چلتے چلتے رک گئے تھے نہ جانے ایسا کیا اعلان میں تھا. سحر وہ آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی رکھا ایک پھول آتش دان میں تھا. کیا بات ہے سر, بہت خوبصورت. بہت سر, بہت صحیح. واہ واہ. رکھا ایک پھول آتش دان میں تھا. بہت خوبصورت. واہ جی واہ. بہت خوبصورت. سنا ہے شبیر نازش صاحب یار. سنا ہے ایسا کہ ذرا نیند میں پختگی آئے. ابھی جو ہے وہ خالد بھائی بات کر رہے تھے خطوط کی اور وہ وقت اور وہ ساری باتیں جو تہذیب تھی, جو روایات تھی ہماری, جو اب نہیں رہی. یہ غزل میں جو سنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو مکمل ایک ناسٹالجیا آپ کو نظر آئے گا. غم کی سیاہ رات میں جگنو کہاں گئے. غم کی سیاہ رات میں جگنو کہاں گئے. آنکھیں کہاں گئیں میرے بازو کہاں گئے. بہت اچھے, بہت اچھے. غم کی سیاہ رات میں جگنو کہاں گئے. آنکھیں کہاں گئیں میرے بازو کہاں گئے. سونے پڑے ہیں گھونسلے شاخیں اداس ہیں. سونے پڑے ہیں گھونسلے شاخیں اداس اداس ہیں. چہکار کیا ہوئی وہ پکھیرو کہاں گئے. کیا بات, بہت اچھی جی, بہت اچھی. سونے پڑے ہیں گھونسلے شاخیں اداس ہیں. چہکار کیا ہوئی وہ پکھیرو کہاں گئے. کہاں گئے. واہ واہ. سانجھے چبوترے تھے محبت تھی گیان تھا. سانجھے چبوترے تھے محبت تھی گیان تھا. برگد کہاں چلے گئے سادھو کہاں گئے. کیا بات. واہ جی واہ. سانجھے چبوترے تھے محبت تھی گیان تھا. برکت کہاں چلے گئے سادھو کہاں گئے. وہ رکھ رکھاؤ کیا ہوا تہذیب کیا ہوئی. وہ رکھ رکھاؤ کیا ہوا تہذیب کیا ہوئی. جن میں تھی اگلے وقت کی خوب ہو کہاں گئے. کہاں گئے. وہ رکھ رکھاؤ کیا ہوا تہذیب کیا ہوئی. جن میں تھی اگلے وقت کی خوب ہو کہاں گئے. کہاں پیش نظر ہے آئینہ گریا گزار عکس. پیش نظر ہے آئینہ گریا گزار عکس. حیرت کلپ رہی ہے کہ آنسو کہاں گئے. کیا بات ہے. بہت اچھی جی, بہت اچھی. پیش نظر ہے آئینہ گریا گزار عکس. حیرت کلپ رہی ہے کہ آنسو کہاں گئے. اے زندگی بتا تیری شوخی کہاں گئی. اے زندگی بتا تیری شوخی کہاں گئی. سر چڑھ کے بولتے ہوئے جادو کہاں گئے. کہاں گئے. اے زندگی بتا تیری شوخی کہاں گئی. سر چڑھ کے بولتے ہوئے جادو کہاں گئے. نازش سراپا عشق کہاں جا رہے ہو تم. نازش سراپا عشق کہاں جا رہے ہو تم. کیا جانتے ہو پیکرے خوشبو کہاں گئے. کیا بات ہے. نازش سراپا عشق کہاں جا رہے ہو تم. کیا جانتے ہو پیکرے خوشبو کہاں گئے. اچھا یار. غم کی سیاہ رات میں جگنو کہاں گئے. آنکھیں کہاں گئیں میرے بازو کہاں گئے. اچھا باقی وہ دور کیا چلا گیا, ورنہ وہ بات ہے بات چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے حال احوال ہو رہے ہیں اور بیٹھے. اور اب تو بڑا کمال وقت تھا یقین مانے کہ وہ جو کہانیوں کے ساتھ رات کٹتی تھی اور ان کے آخر میں جو ہے کوئی ایک میسج ہوتا تھا, کوئی ایک پیغام, کوئی مورل ہوتا تھا, وہ سب صحیح بات ہے کہیں نہیں رہا. اب تو بس ساز بہو کے ڈرامے ہیں, اینڈرائڈ فونز ہیں,
مائیں ہیں اچھا وہ تو سبھی جگہ ہے. اب ہوتا کیا ہے اور کہ ایک ہم کونے میں جو ہے وہ اپنے گیجٹس کے ساتھ کسی کارٹون کریکٹر کے ساتھ الجھے ہوئے بچے. اور اس کے علاوہ مگر ایک ہوتا کیا ہے کہ آج بھی ہماری گیدرنگ تو ہوتی ہے کہ یار اچھا یار سارے دوست یار بھائی وہ سیٹرڈے کو ملنا ہے بھائی وہاں پر. اچھا مل گئے بھائی, اچھا مل کے بیٹھے وہاں پر, سب نے موبائل نکالے, سب موبائل میں لگ گئے. میں خود مطلب کچھ لاسٹ منتھ ایک جگہ گئے, سارے دوست کچھ دوست یار ہمارے پرانے, ہمیں یار کوئی گیدرنگ ہے, بیٹھتے ہاں چلو ٹھیک ہے. اب جا کے بیٹھے تھوڑا اور میں کیا رہا ٹھیک ٹھاک ہے وہ کرتے ہیں. اچھا یار ایک سیکنڈ یار میسج ہے گھر کا. اب میں دیکھتے اس میں دوسرا نکالا, تیسرا نکالا. میں نے کہا آپ لوگ بزی رہے, پھر میں تو چلتا ہوں بھائی خدا حافظ. اب یہ ہو گیا مطلب بیٹھنا تو ابھی بھی ہے مگر وہ اس کے بعد پوچھ سکتے تھے پتہ کوئی نہیں کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے, میں کس لیے بیٹھا ہوں. اب تو موبائلوں میں لگے شوبی بھائی دنیا جیسے جیسے سبڑ رہی ہے اور ایک نقطے پہ مرکوز ہو رہی ہے جسے ہم گلوبل ولیج کہہ رہے ہیں, جیسے ہی ہم ایک پیج پہ آ رہے ہیں اپنی تنہائیوں میں اتنا ایک دوسرے سے دور ہوتے کھینچ رہے ہیں, بالکل کھینچتے جا رہے ہیں کہ بالکل اگر ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں تو ہم اتنے تنہا اتنے اکیلے ہیں کہ اس کا کیا کہنا. مطلب الحفیظ و علامہ والی کہانی. کمالے بندہ دنیا کو تو گلوبل ولیج بنا لیا لیکن خود گلوبل ولیج مگر نہیں, لیکن جہاں بیٹھا ہے وہ تنہا ہے. یہ تو ہے نا, وہ جہاں بیٹھا ہے وہ تنہا ہے. مطلب ہم دنیا میں ہم 6 لوگ بیٹھے ہوئے نا, پوری دنیا کو سمیٹ کے بیٹھے ہوئے, مگر یہ آپس میں ہم ایک ساتھ نہیں ہیں, جڑے ہوئے نہیں ہیں یہاں پر, ہم سب الگ ہیں. اور یقین مانے وہ 3 دن بڑے کمال کٹے جب سگنل نہیں. واقعی ارے بھائی ہر گھر میں موجود دن اتنے لمبے ہو گئے سمجھ ہی نہیں آ رہا بچوں کے ساتھ گپیں لگا رکھتا ہے. مطلب سوچ کے تنگ تھا کہ اب باتیں کیا کروں میں, سب باتیں بھول گئے لوگ, باتیں بھول گئے. جی اسحاق صاحب. اچھا ابھی تنہائیوں کی بات ہو رہی تھی, میں تھوڑا سا اس کو چینج کرتا ہوں. جب یار پرانے مل جاتے ہیں, جب یار پرانے مل جاتے ہیں, خوشیوں کے خزانے مل جاتے ہیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ. جب یار پرانے مل جاتے ہیں, خوشیوں کے خزانے مل جاتے ہیں, تقریب کوئی جب ہوتی ہے, ملنے کے بہانے مل جاتے ہیں. ملنے کے بہانے کوئی جب ہوتی ہے, ملنے کے بہانے مل جاتے ہیں. تھک ہار کے جب سو جاتا ہوں, تھک ہار کے جب سو جاتا ہوں, کچھ خواب سہانے مل جاتے ہیں. واہ جی واہ. کچھ خواب سہانے مل جاتے ہیں, جب پاس نہ ہو کرتاس و قلم. جب پاس نہ ہو کرتاس و قلم, لکھنے کو فسانے مل جاتے ہیں. لکھنے کو فسانے مل جاتے ہیں. کہاں گئے یار. اور جب تیر کماں میں کوئی نہ ہو, جب تیر کماں میں کوئی نہ ہو, پھر اور نشانے مل جاتے ہیں. جب تیر کماں میں کوئی نہ ہو, پھر اور نشانے مل جاتے ہیں. اور جب سوئے خرد حساب چلوں, جب سوئے خرد حساب چلوں, رستے میں دیوانے مل جاتے ہیں. رستے میں دیوانے مل جاتے ہیں. جب یار پرانے مل جاتے ہیں, خوشیوں کے خزانے مل جاتے ہیں. واہ جی واہ, بہت اچھی, بہت زبردست. جی صاحب جناب بس اب ہم اختتام کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں. تین اشعار. دوستوں کے نہ دشمنوں کے بیچ, دوستوں کے نہ دشمنوں کے بیچ, گھر گیا ہوں منافقوں کے بیچ. دوستوں کے نہ دشمنوں کے بیچ, گھر گیا ہوں منافقوں کے بیچ. مر نہ جائیں کہیں یہ دفتر میں, مر نہ جائیں کہیں یہ دفتر میں, یہ میرے خواب فائلوں کے بیچ. مر نہ جائیں کہیں یہ دفتر میں, یہ میرے خواب فائلوں کے بیچ. اور خواب اوندے پڑے ہیں بستر پر, خواب اوندے پڑے ہیں بستر پر, کروٹوں اور سلوٹوں کے بیچ. اوندے پڑے ہیں بستر پر, کروٹوں اور سلوٹوں کے بیچ. چھوٹی بہن کی غزل کچھ ہے کہ بن مشقت میں ہار کر آنکھیں, بن مشقت میں ہار کر آنکھیں, خواب بنتی ہیں رات بھر آنکھیں. بن مشقت میں ہار کر آنکھیں, خواب بنتی ہیں رات بھر آنکھیں. کیسے کیسے جہاں کھلے مجھ پر,
कैसे कैसे जहां खुले मुझ पर میں نے رکھی جو خاک پر آنکھیں کیا بات ہے سر بہت اچھی کیسے کیسے جہاں کھلے مجھ پر میں نے رکھی جو خاک پر آنکھیں اور کون آیا تھا میرے خوابوں میں واہ کون آیا تھا میرے خوابوں میں جسم چپ چاپ تھا مگر آنکھیں واہ 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 کون آیا تھا واہ، میرے واہ۔ خوابوں میں جسم چپ چاپ تھا مگر آنکھیں عشق کی کیا یاد اچھا بھی شعر ہے لکھا ہے، واہ، کیسی واہ۔ یاد۔ بہت اچھا کون آیا تھا میرے خوابوں میں واہ جسم چپ چاپ تھا مگر آنکھیں عشق کی یاد بھی ہے کیسی یاد واہ عشق کی یاد بھی ہے کیسی یاد جل گئے میرے بال پر آنکھیں واہ واہ عشق کی یاد بھی ہے کیسی یاد بہت جل اچھی لگ گئے رہی واہ واہ میرے واہ بال پر آنکھیں اور گرد کتنی ہے میرے خوابوں میں گرد کتنی ہے میرے خوابوں میں میں نے دیکھی ہے جاگ کر آنکھیں کیا بات ہے واہ واہ کتنی ہے میرے خوابوں میں نے دیکھی ہے جاگ کر آنکھیں اچھا ہے واہ واہ ہجر میں تیرے دیکھ لیا واہ ہجر میں تیرے دیکھ لے آ کر ہم نے رکھ لی ہیں کانچ پر آنکھیں کیا واہ واہ جی واہ ہجر واہ میں تیرے دیکھ لے آ آ کر کر ہم نے رکھ لی ہیں کانچ پر آنکھیں اچھا ہے واہ واہ دن مشقت میں ہار کر رکھیں خواب بنتی ہے رات بھر آنکھیں اور کون آیا تھا میرے خوابوں میں واہ جسم چپ چاپ تھا واہ مگر ہے واہ واہ واہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ بہت واہ 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 بالکل سوالیہ بس جی ہمارے پاس 10 منٹ 9 منٹ ہمارے پاس ہیں تو میں چاہوں گا چند اشعار کر کے تاکہ اختتام کی طرف ہم کر لیں گے اور انشاءاللہ 3 بجے کیونکہ 3 سے زیادہ بیٹھنے کی سکت نہیں ہوتا ہمارے دوستوں میں تو تین تین شعر سنائے اب 2-3 شعر میں سنا دو دیجیے۔ شعر سناتا ہوں پھر چلے چلے ذاکر سنا لیجیے جی تصورات میں جانا سے بات ہوتی ہے بات ہے سر واہ واہ تصورات میں جانا سے سے بات ہوتی ہے۔ ہے غم فراق سے اصل نجات ہوتی ہے آئے ہائے آئے ہائے کیا بات تصورات میں جانا سے بات ہوتی ہوتی ہے۔ ہے غم فراق سے اصل نجات ہوتی ہے وہ کر کے وعدہ شب وعدہ جب نہیں آتا وہ کر کے وعدہ شب وعدہ جب نہیں آتا وہ رات بھی تو قیامت کی رات ہوتی ہوتی کیا بات ہے سر واہ واہ ہے وہ رات بھی تو قیامت کی رات ہوتی ہے واہ وہ رات بھی تو قیامت کی رات ہوتی ہے بہت خوبصورت واہ جی واہ واہ۔ ہر لفظ دو شعر ہے چلے جی میں خالد محمود صاحب میں 4 مصرے سناتا ہوں میرے استاد کی عطا ہیں اسفر زیدی صاحب جی سادہ طب آدمی تھے تو ایک دن تل کے لڈو انہوں نے ہمیں کھلائے اچھا کو کھلائے واہ 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 تو اس پہ انہوں نے کہ بیٹھے بٹھائے قیصر فکرے جگا رہے ہیں واہ بیٹھے بٹھائے کیسر فطرے جگہ رہے ہیں وہ مجھ سے دور ہو کر نزدیک آ رہے ہیں واہ بس 16 ڈی میں اسفر یہ شوخیاں ہیں ان کی بس 16 ڈی چلتی تھی بس 16 ڈی میں اسفر یہ شوخیاں ہیں ان کی بچہ سمجھ کے تل کے لڈو کھلا کیا بات ہے سر واہ جی واہ کیا کہنے ان 4 مصروں نے عطا کیے تو تو میں نے اس کو اپنی کتاب کا حصہ بنا لیا واہ واہ کہ استاد کو خراج عقیدت بھی پیش بڑی کرنا بات ہے بڑی بات استاد کا ہے نام میں بہت سر واہ واہ رانا صاحب بول رہے ہیں۔ بہت خوبصورت بچہ سمجھ کر تل کے لڈو کھلا کیا بات ہے کتنے لڈو کھلا رہے ہیں 2-3 اشعار کہ یارو میری منزل کا پتہ اور ہی کچھ ہے یارو میری منزل کا پتہ اور ہی کچھ ہے اور ہی کچھ ہے یا میرے مقدر میں لکھا اور ہی کچھ ہے ہر شخص مجھے جینے کی دیتا ہے دعائیں ہم۔ ہر شخص مجھے جینے کی دیتا ہے دعائیں لیکن میرے ہونٹوں پہ دعا اور بھی کچھ ہے واہ 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 اب دل پہ تیرا نام رقم کر لیا میں نے ہم۔ اب دل پہ تیرا نام رقم کر لیا میں نے اب دل کے دھڑکنے کی صدا اور ہی کچھ ہے کیا واہ جی واہ بہت اچھے واہ کیا کہنے واہ 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 جی ٹائم ختم ہو گیا نہیں جی سر ہے ابھی بس 3 اشعار میں جب میری کتاب جی جی کی جوالیات آپ کی نظر سے کیمرے کے سامنے تاکہ سند رہے بوقت ضرورت یاد ہے آپ کی نظر سے کام آوے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ جی سردار بھائی آپ سناتے جائیے جی سر یہ تو آپ دیکھ لیں ارے کیمرے پہ جی ثبوت کے طور سند رہے پہ جی 2-3 شعر جی جی غنی غزل کہ میں کدے سے ایاغ لے آئے میں کدے سے ایاغ لے آئے
ہم بھی اپنا سراغ لے آئے. کیا بات ہے سر، واہ 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 واہ. کچھ نہیں بس تمہاری محفل سے ہوں. بدگمانی کتاب. بہت خوب، واہ جی واہ، بہت اچھا. کچھ نہیں بس تمہاری محفل سے بدگمانی بدگمانی کتاب لے آئے. لے آئے. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، بیچ میں تم دماغ لے آئے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر. بات دل کی تھی دل سے ہو جاتی، بات دل کی بیچ تھی میں دل سے ہو جاتی. کیا بات ہے سر، واہ واہ. بہت اچھا، بہت عمدہ شعر. آپ نے کیا کلوزنگ کیا سر آپ نے. جی شبیر صاحب. باد سرسر کی طرح ہے ہوں. نہ صبا لگتی ہے. واہ. باد سرسر کی طرح ہے نہ سبا لگے. نہ صبا لگتی ہے. میرے ہونٹوں پہ دھری بات خدا لگتی ہے. کیا بات ہے سر، بہت اچھے. باد سرسر کی طرح ہے نہ صبا لگتی ہے. میرے ہونٹوں پہ دھری بات خدا لگتی خدا ہے. لگتی ہے، واہ واہ. تو جو کرتا ہے ہما وقت حمایت اس کی. ہوں. تو جو کرتا ہے بہت اچھے. ہما وقت حمایت اس کی. اے میرے دل یہ بتاؤ وہ تیری کیا لگتی ہے. بہت اچھے. تو جو کرتا ہے ہما وقت حمایت اس کی. اے میرے دل یہ بتاؤ وہ تیری کیا کیا لگتی لگتی ہے. ہے، واہ. دے رہی ہے جو سکون درد میں گاہے گاہے. دے رہی ہے جو سکون درد میں گاہے گاہے. ہو نہ ہو یہ اسی آنچل کی ہوا لگتی ہے. بہت سر، کیا دے بات. رہی ہے جو سکون درد میں گاہے گاہے. ہو نہ ہو یہ اسی آنچل کی ہوا لگتی ہے. ہے یہ اعجاز محبت کا میرے پردہ نشین. ہے یہ اعجاز محبت کا میرے پردہ نشین. ناروا بات بھی تجھ لب سے روا لگتی ہے. بہت اچھا، واہ جی باد واہ. سرسر کی طرح ہے نہ صبا لگتی ہے. میرے ہونٹوں پہ دھری بات خدا لگتی ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. میں آپ کے کہے بغیر جو ہے وہ 3 اشعار سنا دیتا ہوں کہ لکیریں کیا بات ہے، بہت صحراؤں کے سینے پر کئی دریا بناؤں گا، اور غزل کے کینوس پر شاعری کے 20 رنگوں سے. غزل کے کینوس پر شاعری کے 20 رنگوں سے تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا چہرہ بناؤں گا. واہ جی واہ. دیدیں کھینچ کر ویسے واہ واہ. بہت خوبصورت، بہت بہت خوبصورت. اور یہ تھا ہمارا آج کا ایک پروگرام، خوبصورت پروگرام محفل ایک مشاعرہ. اور یہ ہدایت صاحب جو ہے وہ ایسے ہی بس ہمیں بار بار جو ہمارے دلوں کو ہلا رہے ہیں. تو یہ تار ایسے ہلتے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ کچھ ہونے لگا. ابھی کچھ ہوا. بہرحال بہت خوبصورت پروگرام رہا، اور تمام مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں. خالد محمود قیصر صاحب آپ کا ماشاءاللہ اب آپ کے چہرے سے بھی نمایاں ہو رہا ہے کہ رخصتی ہونی چاہیے اور رخصتی ہونی چاہیے. ویسے ایک بات ہے کہ کچھ لوگ چارج ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ ڈیم ہوتے جا رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے. یہ عجیب بات ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اب نیند کیسے آئے گی. اور سحر بھائی تو ہے وہ مطلب وادیوں کے درمیانے پہنچ چکے ہیں، بس اب کنارے کا انتظار کی کیا پہنچ چکے ہیں. اور شبیر صاحب کا تو کیا ہی بات ہے. شبیر صاحب یہ چارج ہو کے آ گئے، بالکل یہ اپنے ایندھن لے کر آ گئے. تھینک یو سو مچ. بہت کے بعد ایف ایم کے کسی اسٹوڈیو میں جو ہے اس طرح سے آنا ہوا. ویسے تو جو پرانا سلسلہ وہ تو ہے ہی ہے، چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایف ایم کے اسٹوڈیو میں آنا ہوا بہت اچھا لگا. اور ڈیفینیٹلی قابل تحسین ہے آپ کا یہ عمل کہ آپ ادب کے حوالے سے کچھ لوگ کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت میں کہ جہاں پر ہمارا پرنٹ میڈیا ہو، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، وہاں سے ادب کو جو ہے وہ کم کرتے اب اتنا سا رہ گیا. اخبارات میں بھی جو ہے اخبارات میں بھی اب تو اتنا سا رہ گیا. وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے زبان و بیان کے لیے، چونکہ وہ قوم ہے جو اپنی زبان اور اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی ثقافت اس کا خیال رکھتی ہیں، تو یقیناً وہ اپنی بقا جو ہے وہ بہتر انداز میں کر پاتی ہیں. تو بہت شکریہ، قابل تحسین ہے. ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے، اور جہاں ہماری کہیں ضرورت ہو آپ کو ان تمام عوامل کے لیے ان کو آگے کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں سمجھے ہم آپ کے جو ہے نا آپ ہمارے میرے گانا ہم آپ کے پیچھے نعرہ لگانے کے لیے. بالکل. اور یقیناً آپ سب ساتھ ہیں. اور میں یہی آپ دیکھیں کہ خالد بھائی بھی 2-3 بار آ چکے ہیں. پھر ماشاءاللہ خالد بھائی اس کام میں بہت زیادہ پیش ہوتے ہیں. جو
मतलब खालिद भाई का जहां तक ताल्लुक होता है, जहां तक इनका सिलसिला होता है, ये फौरन मुझे हाँ कर देते हैं। शादाब इसानी साहब को लाने का सिलसिला था तो फौरन जो है शादाब साहब को लेकर आए, साथ बैठे रहे, फिर उसके बाद सिलसिला रहा। फिर आज जब सिलसिला हुआ फिर बात चली कि सहार भाई ने आना है, कहने के बस उसको छोड़ दें, वो मैं ले आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी में आ गई। तो ये मतलब ये आपस में यही है, वरना बड़ी बात ये कि शबीर में से बात होती रहती है, शबीर को बुलाया आपसे पहली बार, मगर अब इंशाल्लाह ये सिलसिला रहेगा। इसाक साहब आए, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। इसी तरह बस धीरे धीरे कुछ मैंने जब सार भाई से ये कहा था, जब मैंने सिलसिला हुआ तो मैंने कहा था, मैंने यार और काफी दिन से मैं कह रहा था, मैंने कि सिलसिला रखना जरा 4-5 पहले नौजवानों को था एक जरा ये, और महीने में एक ऐसा सिलसिला मैं रखा करूंगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट जो मेरा एक इस तरह की बैठक रखूंगा वो नर्सरी रखूंगा एक, बिल्कुल, तो थोड़ा सा ताकि वो चेंज भी होगा, हाँ माहौल भी चेंज होगा, हाँ आर्ट के मतलब इसी तरह एक गैदरिंग पूरी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये सिलसिला थोड़ा सा जहां तक हम कर सकते हैं अपने माशरे के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए, जो हमारी नस्ल हमारे बाद मौजूद है उनके लिए, कम से कम हम उनको अदब और अपने कल्चर का तुमको बता तो सकते हैं कम से कम, वरना हमारे मीडिया ने तो सब कुछ गायब कर दिया है। अहमद फराज का शेर है ना कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बिल्कुल, हम अपने हिस्से की शम्मा बस मेरी कोशिश यही है। और आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरा साथ दे रहे हैं। माशाल्लाह मैंने बुलाया, आप सभी बैठे हैं और अच्छा लगा। और हमारी आवाज, हमारा ये सिलसिला यकीनन पाकिस्तान से बाहर तक, हमारे जितने पाकिस्तानी वहां तक पहुंचता है। एक और बहुत सारे लोग जो मुझे ज्वाइन करते हैं गैर मुल्क से, वो सारे उनको वो कहना ही होता है, कहते हैं कि यार शोबे हम आपको ज्वाइन करके फिर हम आगे हम शेयर कर देते हैं अपनी टाइम लाइन पे, आगे शेयर कर देते हैं। और इस तरह बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंच रही होती है। तो ये माशाल्लाह दूर तक लोग सारे बैठे हुए, हमें रात होती है और दिन होती है तो सारे ज्वाइन कर होते हैं। तो बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ताला मैं अपने तमाम सुनने वालों से, देखने वालों से भी इजाजत चाहूंगा। और आप सबसे मुलाकात इंशाल्लाह मेरी होगी हफ्ते की दोपहर को, और वो प्रोग्राम आप हफ्ते को मेरे साथ देखते हैं, मुलाकात अजमल शोबी के साथ। और अब इस हफ्ते की मुलाकात कौन है वो बस जरा सा कंफर्मेशन की बात है। इंशाल्लाह कल कंफर्म हो जाएगा कि वो मुलाकात हमारी कंफर्म है या नहीं। तो इंशाल्लाह वो फिर जो फ्लायर उसका जो मुलाकात का वो सोशल मीडिया पे आ जाएगा और इंशाल्लाह उसका प्रोमो भी चलना शुरू हो जाएगा। तो इजाजत दीजिए, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और जाते जाते आपसे इल्तिजा वही है कि अपनी दुआओं में आप उन तमाम लोगों को याद रखिएगा जो हमसे बिछड़ चुके हैं, अब तक इस दुनिया से एक बेहतर दुनिया में जा चुके हैं, और उन्हीं में मेरे वालिदैन भी हैं। तो उन सब के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे। जो परेशान है अल्लाह ताला उन सब की परेशानी को दूर करे, जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जो भी जिस तरह की भी दुख और तकलीफ में मुब्तला अल्लाह ताला उन सबकी दुख और तकलीफ को दूर करे। आमीन। सुबह में इजाजत दीजिए अजमल शोबी को। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह निगहबान।